ہمارے ایک بڑے پیارے اداکار ہیں سہیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف عزیزی، جو حسب حال پروگرام کی وجہ سے کافی مشہور ہیں. ان پہ پچھلے ویک توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، اور اس میں بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی گستاخی کا الزام ان کی طرف منسوب کیا گیا. اور کیسے خطرناک وقت میں کہ جب امریکہ اور اسرائیل کی ایک ظالمانہ جنگ ایران کے اوپر مسلط ہے، اور میجورٹی وہاں پہ اہل تشیع ہیں، اور اہل بیت کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو معاملہ ہے. اگرچہ اہل بیت سنی اور شیعہ سے بلند ہیں، سب کے لیے قابل احترام اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ایک سینسٹیو معاملہ ہو گیا. تو ایسے خطرناک وقت میں اس قسم کی خطرناک گیم کھیلنا کسی کے خلاف، تو اس کی لائف کو ونریبل کرنا ہے. ان پہ مقدمہ کٹے یا نہ کٹے، عوام کی عدالت میں تو آپ نے مقدمہ کاٹ دیا. اور اس میں جو سر فہرست لوگ ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک مذہبی ٹچ والی سیاسی جماعت ہے، جو چند ایک حرام خور یوٹیوبرز کے ہاتھوں گمراہ ہوئی ہے، جن کو نہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ ان کے لیڈر کے ساتھ. انہیں تو اپنے ڈالرز چاہیے. تو بیسیکلی یہ ساری کی ساری کارستانی انہی یوٹیوبرز کی تھی. اور یہ ایک پورا چین ہے جو ایک طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہمیں تو انٹرنل چین بھی ان کی پتہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک کو سارے لوگ لے کر چلتے ہیں، اور اس میں سٹارٹ عموماً جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے سیاست.pti. ویسے تو نام ہے اس کا سیاست.pk، لیکن وہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک اپنے ایجنڈے کے اوپر ہے. وہ ایک پوسٹ لگاتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. میرے خلاف بھی جتنا آج تک ہوا تھا انہوں نے سٹارٹ کیا، بعد میں بے شک معذرت کر لی، لیکن اس وقت انہوں نے اپنا مقصد گین کر لیا. ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا. 4 سال پرانی کوئی ویڈیو، اس کا بھی چند سیکنڈز کا ایک ٹکڑا، جس کے نہ آگے کوئی بات نہ کوئی پیچھے بات، اور اس کو پوسٹ بنا کے شیئر کروایا. اور پھر حرام خور جو یوٹیوبرز تھے، جن میں سے اکثر بھگوڑے ہیں اس ملک سے، انہوں نے اس کو دیکھ کے ولاگ بنانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ سہیل احمد صاحب کو آ کر کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی. وہ انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، کیونکہ توہین مذہب کے حوالے سے ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. چاہے ہمارے کسی جاننے والے کے اوپر توہین مذہب لگے یا ہمارے کسی مخالف کے اوپر، ہم ہمیشہ توہین مذہب کے حوالے سے جھوٹے الزامات جو لگائے جاتے ہیں، اس میں ہم ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کو حرام خور یوٹیوبرز یا حرام خور مولوی جو ہے تختہ مشق بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب مجھ پہ 295C انہوں نے زبردستی لگوائی، اور پھر اس میں مزید پھونکیں بھری نظراتی کونسل نے، اس سے کچھ عرصہ پہلے اس پورے معاملے کو ہوا دینے والے جو 2 بھائی ہیں، ان میں سے بھی جو چھوٹے بھائی حضرت معاذ اللہ المعروف مولویوں کے فرنٹ مین، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ٹرمپ کا ناشتہ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے مشورے سے کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب کے سب امریکن ایجنٹ ہیں، کہتے مجھے ہیں اور ناشتے یہ خود کرتے ہیں جا کے. تو حضرت معاذ اللہ کے اوپر بھی درود شریف کا بینر پھاڑنے کے اوپر توہین مذہب ڈیمانڈ کی تھی TLP نے. اس وقت باقاعدہ انہوں نے چیخو پکار کیا کہ جی ہمارے نام کی پوسٹیں پھندے لگا کے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی علمی اختلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سٹیکر پھاڑنے کے اوپر ہی ایک سری لنکن کو ظلمن قتل کیا گیا، اور وہ جو قاتلین ہیں ابھی تک گل سڑ رہے ہیں جیلوں کے اندر. آپ کو پتا ہے یہ پچھلے دنوں ریحان طارق صاحب گئے ہوئے تھے، تو ان میں ایک وہ بندہ بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جب اس کی بیوی نے معاف کر دیا تو گورنمنٹ بھی ہمیں معاف کر دے. واہ جی واہ، تم لوگ تو کہتے تھے ہم پھندے چومیں گے، اب تم معافیوں کے اوپر آ گئے ہو. اس بندے کی تو زندگی برباد ہوگی، 4 سال سے وہ اندر ہے. تو حضرت معاذ اللہ کے اوپر جب یہ الزام لگا، اس کا بھی حشر سری لنکن والا ہونا تھا. میں نے سنڈے والے دن سختی سے مذمت کی کہ واقعتاً بھی اگر کوئی درود شریف کا سٹیکر پھاڑ دیتا ہے، اس سے گستاخی رسول نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کی مسجد کے باہر اگر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں گے وہ پھاڑیں گے، اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے لبیک کا یا رسول اللہ لکھیں گے تو وہ پھاڑیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے یا رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا بینر تھا. ہمارے نزدیک تو یہ درود شریف بھی درست ہے. اہل حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں قبر رسول پہ پڑھیں، یہاں سے نہ پڑھیں، حالانکہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی، کوئی فرق نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی، ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. ہاں اس کے پیچھے کوئی عقیدہ غلط رکھنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن درود شریف تو پہنچ رہے ہیں. تو اہل حدیث جو ہیں وہ زیادہ تر درود ابراہیمی کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ بینر پھاڑ دیا وہاں سے.
تو بریلویوں کی ڈاکٹرن میں تو توہین مذہب لگ گئی، لیکن بریلویوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کی مسجد کے باہر بھی کوئی یا اللہ مدد لکھ جائے تو آپ بھی پھاڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی نشانی سمجھتے ہیں. اگرچہ آپ کہیں گے کہ ہم قائل ہیں یا اللہ مدد کے، لیکن آپ کو کہیں یا اللہ مدد لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. زبانی کلامی قائل ہے، یعنی وہ انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہر فرقے نے اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے. لبیک یا حسین آپ لکھیں کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر، پھاڑے گا اس کو، لاکھ آپ اس کو سمجھاتے رہے نہیں مانے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس قسم کی جب کوئی چیز آتی ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. حضرت معاذ اللہ کو بھی ہم نے بچایا اس وقت، لیکن انہوں نے ذرا خیال نہیں کیا. چند ہفتوں بعد جب میرے خلاف ٹی ایل پی نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا تو اس میں پھونکے بھرنے والا یہ حضرت معاذ اللہ تھا، المعروف ناشتے والی سرکار. ہاں. اللہ ذلیل کرتا ہے نا دنیا میں ایسے لوگوں کو. بلکہ المعروف مولویوں کے فرنٹ مین، مناظروں کے فرنٹ مین جو بھاگے ہوئے ہیں اور اب موبائلوں پر آ گئے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، اب موبائل پہ بات آ گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ ہمارا مخالف ہے یا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. جب کبھی جھوٹا الزام توہین مذہب کا لگے گا ہم ہمیشہ دفاع کریں گے. ہاں سچا الزام ہے تو وہ بھی قانون کو راستہ اپنا لینا چاہیے. کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے، نہ کسی مذہبی جماعت کا، نہ سیاسی جماعت کا، نہ کسی ریاستی ادارے کا، کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے عاشق رسول بننے کی کوشش کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس نے ہمارے ملک پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی. ہمارا تو اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں کہ یہ وہ لوگ عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ہاں یہ میں نے ضرور چھین لیا ان کا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ. پچھلے دنوں حضرت معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ڈکلیئرڈ مجرم ہیں کیونکہ نظراتی کونسل نے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہے. حالانکہ پاکستان کے آئین کے تحت نظراتی کونسل کسی کو گستاخ یا عاشق رسول ڈکلیئر نہیں کر سکتی. یہ عدالتوں کا کام ہے، نمبر 1. نمبر 2، نظراتی کونسل کی کیا اوقات ہے؟ وہابیوں کو ہمارے اعلی حضرت نے الحمدللہ 100 سال پہلے دیوبندیوں کو بھی، اہل حدیثوں کو بھی اور اہل تشیع کو بھی اسلام سے باہر نکال کے پھینکا ہوا ہے. ہاں حسام الاربعین میں، احکام شریعت میں اور ملفوظات اعلی حضرت میں تو باقاعدہ کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور ہمارے بابا جی نے تو کہا ہوا ہے چھڑ دو انہاں دی اذان دا کی احترام ہے تے سورہ نے سور نے. ہاں. مجھے بتائیں حضرت معاذ اللہ کا پورا فرقہ اور جن سے مشورہ کر کے ناشتہ کرنے گیا تھا، یعنی دیوبندیوں سے اور بریلویوں سے، ان کے لیے کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ اعلی حضرت بریلوی نے وہابیوں کو، دیوبند اور اہل حدیث کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے؟ تو نظراتی کونسل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے سوائے چند بریلویوں کے باقی سارے کے سارے اعلی حضرت کے نزدیک اسلام سے ہی خارج ہیں. تو جو خود اسلام سے خارج ہیں وہ انجینئر صاحب کے اوپر 295 سی لگائیں گے. لو سامو اعلی حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری نظراتی کونسل تھے شاہی کوئی نہیں. تو میں بالکل ادھار نہیں رکھوں گا جو کوئی اس طریقے سے سامنے. اس کی وجہ ہے کہ میں نے تو اپنی جان بھائی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے تمہارا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے نا، انشاءاللہ ہماری زبان کے نیزے کی نوک پہ وہ آئے گا ایک رج سے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ابھی میں نے ایڈریس کرنا ہے، ابھی پروگرام باقی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی یہ 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا. لیکن چونکہ اب ہم ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں جو اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے ایک ظالمانہ جنگ مسلط کی ہے، میں مسلسل پچھلے 5-6 ہفتوں سے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. آج بھی میں چاہ رہا ہوں کہ شروع میں 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو اس ہفتے کی اپڈیٹس ہیں اس جنگ کے حوالے سے اور مستقبل کا ہے وہ ڈسکس کروں. اس کے بعد انشاءاللہ آج کے کرنٹ افیئر کی طرف آئیں گے. جو ہمارے عزیزی صاحب کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا، انشاءاللہ اس کو میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے 3 علمی پوائنٹس ہم اس جنگ سے متعلق ڈسکس کریں گے. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، آج 5 اپریل 2026 کو سنڈے کے دن 37واں دن ہو چکا ہے اس جنگ کو سٹارٹ ہوئے. 28 فروری 2026 کو خامنائی صاحب کو شہید کیا تھا انہوں نے، اور اسی وقت جنگ کا آغاز ہوا. 37 دن کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب تو آلموسٹ 80% خبریں اسی سے متعلق ہوتی ہیں. پوری دنیا رک گئی ہے، بلکہ آلموسٹ دنیا آپ سمجھ لیں کہ کنکلوڈ ہو چکی ہوئی ہے. اب قبر و آخرت کی تیاری کریں. حالت تو یہی ہے اس وقت.
کل جو حضرت ٹرمپ ہیں انہوں نے ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کی، رات کو میں نے یہ پوسٹ دیکھی. ہمارے جو بھائی ہیں فیصل وڑائی صاحب، انہوں نے جو تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں جو ان کا کل والا ولاگ تھا 36 نمبر، اس میں انہوں نے سٹارٹ ہی اس سے کیا. اس پہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی میں نے ایران کو 10 دن کی مہلت دی تھی، جس میں اب 2 دن 48 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو وہ فیصلہ کر لیں. اگر تو وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں پھر تو درست ہے، اب نئے ہرمز کھول دیتے ہیں تو درست ہے، ادروائز ہم ان کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیں گے. یہ وہی سیم الفاظ ہیں جو دجال نے بھی استعمال کرنے ہیں کہ جنت اور جہنم وہ ساتھ لے کر چلے گا، اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا حالانکہ وہ جا کے جہنم میں نکلیں گے، اور اہل ایمان کو جہنم میں پھینکے گا اور وہ جا کے جنت میں لینڈ کریں گے. بخاری مسلم میں یہ تفصیلی احادیث ہے، میں نے کافی ویڈیوز میں کور کی ہوئی ہیں. تو اس میں اس نے پھر تفصیل یہ بتائی کہ ہم ان کے جو انرجی سیکٹرز ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گے، یعنی بجلی گھروں کے اوپر حملہ کریں گے، تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے جن سے ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ آتا ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک پل تباہ کر دیا، آپ کو پتا ہے. اسکولوں کے اوپر انہوں نے 600 سے زیادہ اسکول جو ہیں وہ ان پر اٹیک کیا ہے، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا وہاں پر. یعنی ایران بڑی مشکل وقت گزار رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اس وقت کو اب گزارنا ہے، ان کے اوپر ایک تکلیف آئی ہوئی ہے، مقابلہ تو کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو شہید ہو چکے ان کی مغفرت کرے، ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے. تو اتنے تکبر کے اوپر مبنی وہ جملے لکھ رہا ہے. اور حیران کن بات بتاؤں، اس پوسٹ کے اینڈ پہ اس نے لکھا ہے گلوری بی ٹو گاڈ، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تکبیر لکھی اینڈ پہ، پورا مذہبی ٹچ دیا ہے. یعنی اب بات آپ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، رجیم چینج سے کرتے کرتے اب مذہبی ٹچ اور منت ترلے کے اوپر اب نئے ہرمز کھلوانے پر آ گئی، حالانکہ وہ پہلی کھلی ہوئی تھی. ڈیل پہ بات آ گئی، ڈیل وہ پہلے ہی مان رہے تھے. عمان کے وزیر خارجہ نے بتا دیا نا کہ یہ امریکہ نے زیادتی کی ہے. ایران تو 2025 والی جو شرائط تھی ان سے بھی نیچے ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا. جو میری پرانی ویڈیو میں نے ایران کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے، اس وقت انہوں نے نہیں کی. جب وہ تیار ہوئے تو امریکہ نے 2 نمبری کر دی. اور بعض حرام خور یوٹیوبرز نے میری پرانی ویڈیو اٹھائی اور وہ بھی جنگ سے پہلے کی، جس میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جنگ آپ پہ مسلط کریں گے، آپ ڈیل کریں. اب وہ جو شرائط اس وقت رکھ رہے تھے اس سے بھی کم شرائط کے اوپر اس دفعہ راضی نہیں ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ اب تلے ہوئے تھے مسلمانوں کو اس تکلیف سے گزارنے پر. بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے کافی دفعہ اس کے اوپر ایڈریس کیا ہے. تو گلوری بی ٹو گاڈ، مذہبی ٹچ فل لگایا ہے حضرت ٹرمپ نے، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک کٹر قسم کے کرسچن ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی نام کے کرسچینٹی کو فالو تو کوئی نہیں کرتے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے یہ منظر کہ انہوں نے اپنے روسٹم کے اوپر پریسٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، جو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی روحانی بیٹا بنا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو وائٹ ہاؤس میں آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت ایسے کر کے بیٹھے ہیں مراقبے کی حالت میں، اور ارد گرد کئی پریسٹ کھڑے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. کسی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جائز طریقے سے فیض پہنچا رہے ہیں ان کو. یعنی وہ جس طرح کے، اور وہ بھی ایسی ایکٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ واقعتاً کسی روحانی دنیا میں وہ. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مذہبی ٹچ والا جو معاملہ ہے نا، چاہے مسلمانوں میں ہو نان مسلم میں ہو، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے. ایک طرح سے ایکٹنگ کی جاتی ہے، ایسے کر کے آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، مراقبہ کریں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ کرسچن ہیں، تماشا لگایا ہوا ہے. حالانکہ خدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایپسٹین فائلز کے اندر جو کچھ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے، اس کے بعد ان کا یہ کلیم کرنا کہ ہمارا کوئی خدا سے تعلق ہے، اور پھر پبلک کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. آرتھوڈاکس جو کرسچنز ہیں اور پروٹیسٹنٹس، کیتھولک تو ظاہر ہے ان جنگوں کے خلاف ہیں. کیتھولک کا جو پوپ ہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا، وہ تو بارہا غزہ کے مظلومین کے حق میں اپنی آواز بلند کر چکا ہے. لیکن یہ جو 2 گروہ ہیں آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ، خصوصاً امریکہ کے، ان لوگوں کا ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنتا اور 3rd ٹیمپل تعمیر نہیں ہوتا، ہیکل سلمانی، اس وقت تک دجال نہیں آئے گا. اور جب تک دجال نہیں آئے گا اس وقت تک عیسیٰ ابن مریم نہیں دنیا میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آ کر اس مسیح الدجال کو قتل کرنا ہے. مسیح الدجال یعنی کہ جھوٹا مسیح، اس کو قتل کرنا ہے یسوع مسیح نے، جیزس کرائسٹ نے، ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ خام خواہ کرسچنز نے بھی اس کو ایک اپنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. ہم ان کے لیے اگر عیسائی بول دیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ ان کا نام یسوع ہے اور مسیح ان کا لقب ہے. حالانکہ یہ جو یسوع لفظ ہے یہ خود عیسیٰ کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے. ابھی بھی کئی یورپین ملکوں میں عیسو بولا جاتا ہے، عیسو، یسو، یسو،
عیسیٰ، یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. جب ایک دوسرے زبان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پھر آپ ترکیے کی لینگویج میں دیکھیں تو محمد کو محمد وہ بولتے ہیں، حالانکہ محمد ایک لفظ ہے، اردو میں تو محمد ہی بولا جاتا ہے، لیکن ٹرکش لینگویج میں محمد بولا جاتا ہے. اب کل کو ترکیے کا غلبہ ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ محمد لفظ درست نہیں ہے، اصل لفظ محمد ہے، تو یہ زیادتی والی بات ہے. تو یہ اصل ورڈ جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہے. بہرحال چلیں، چونکہ کرسچنز کا کہنا ہے ہمیں مسیحی بولا کریں، آپ عیسائی نہ بولیں، تو کرسچنز کو بھی ان لوگوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بلانے کے لیے یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں کی، جن کو یہ عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر کے گریٹر اسرائیل بنائیں گے، پھر ان کا مسیح آئے گا جھوٹا جو دجال ہے، پھر ہمارے سچے مسیح آئیں گے عیسیٰ ابن مریم اور وہ دجال کو قتل کریں گے. لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں جلد از جلد بلانا ہے تو پہلے دجال کے لیے راہ ہموار کی جائے. اندازہ کریں جب کسی بندے کا گیئر الٹا لگ جائے تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرے گا. یہ وہی حرکت ہے جو یہاں پہ مسلمان کرتے ہیں. جی وہ حدیث میں آیا جی 73 فرقے بنیں گے، لہٰذا ہم نے جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنائے ہیں نا، بریلوی اور دیوبندی، بالکل ٹھیک کیا. نبی السلام نے پہلے کہا تھا کہ فرقے بنیں گے، اور نبی السلام نے کہا تھا فرقے بنیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ بناؤ. قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. قرآن اللہ کی رسی، وہ غدیر خم کی حدیث میں قرآن و اہل بیت کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی رسی قرآن کو کہا گیا. اور یہاں پہ لوگوں نے یہ تماشا لگا لیا کہ جی وہ فرقے تو بننے ہیں، نبی السلام نے بھائی حکم نہیں دیا تھا، غیبی خبر دی تھی کہ بچ جانا. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنا کے، چست لباس پہنا کے، باریک لباس پہنا کر حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں. تو فرقوں والی روایت جو تھی اس سے تم نے غلط رزلٹ کیسے نکال لیا؟ اور پھر وہ غلط رزلٹ ایسا نکلا کہ ایک فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، باقی سب کو جہنمی. تو دوسروں سے جا کے پوچھیں، وہ ان کو جہنمی مانتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ نکلے گا کہ ساری جہنمی ہے. اللہ معافی دے. ہاں وہی تو آئی ہے قرآن میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کو آگاہ کر دے گا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا. تو قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ فرقے بنانے والوں کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 73 فرقوں والی حدیث، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. اصل جو چیز وہ ہائی لائٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ مذہبی ٹچ ساری طرف ہی استعمال ہوتا ہے. دوسری طرف افسوس ہے مسلمانوں پر، ہمارے ایک بڑے پیارے محبوب قاری جنہوں نے پوری دنیا میں قرآن حکیم کی قرات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں. مشاری راشد حفظہ اللہ تعالی. اب چونکہ وہ کویت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کئی ایک پوسٹیں ایران کے خلاف لگائی ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ ان کا رائٹ ہے، لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے نیشن سٹیٹس بنی ہیں، اس میں انہوں نے کویت کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک پوسٹ میں وہ حضرت ٹرمپ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں سنی مسلمانوں کو کہ ان قریب ٹرمپ ایران کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دے گا ولیعوذ باللہ تعالی. اور وہاں پہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا سپریم لیڈر سنیوں کے پیچھے شہید کروا لیا. فلسطین میں 90% سنی ہیں اور ان میں سے بھی میجورٹی اہل حدیث سلفی، جو شیعہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور غالی شیعہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. اس کے باوجود ایران کے سپریم لیڈر نے شہادت پیش کر دی غزہ کے مسلمانوں کے حق میں. اور یہاں پر مشاری راشد صاحب یہ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جہنم کے دروازے کھول دے گا ایران کے اوپر. اس کے اوپر پھر پوری دنیا میں لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا، ہم آپ کی اس پوسٹ کی وجہ سے آپ کی ماضی کی چیزوں کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے، وہ آپ کی خدمات اپنی جگہ، وقتی طور پہ انسان بہک سکتا ہے. آپ اپنے ملک کو ضرور سپورٹ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ کویت سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ غزہ کے مسلمان جو عربی تھے اور کویت والے بھی عربی تھے، وہ اسرائیل کے خلاف غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور دوسری طرف ایران کے مسلمان اجمی تھے، عربی بھی نہیں تھے اور عقیدے میں شیعہ تھے، وہ غزہ کے سنیوں کے حق میں جو کہ عربی تھے کھڑے ہوئے. تو شرم کا مقام نہیں ہے عرب کے مسلمانوں کے لیے، ان کے حکمرانوں کے لیے؟ تو یہ سوچنے کا میں ایک زاویہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ عرب اور عجم کا جو کنفلکٹ ہے اس طریقے سے ان کو بات سمجھائی جائے تو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. پھر وہابی حضرات کے جو یہاں پہ ریپرزینٹیٹو ہیں، حضرت معاذ اللہ المعروف ناشتے والی سرکار،
अल-मारूफ फिरकों के मौलवियों के फ्रंटमैन, एक फिरकों का फ्रंटमैन है ना, फिरकों के मौलवियों के फ्रंटमैन, क्योंकि उन्होंने कहा मैं हजरत ट्रंप के नाश्ते में तमाम फिरकों से मशवरा करके गया हूं और किसी ने नहीं रोका। और आपने देखा बाद में लोगों ने बयान भी दिया उनके हक में कि जी बिल्कुल ठीक काम किया उन्होंने। क्या हुआ? इस्लाम का मुकदमा पेश करने के लिए गए और वो मुकदमा आज तक हमारे सामने नहीं आया कि वो कौन सा मुकदमा उन्होंने पेश किया है। और अभी तो मेरे पास अंदर की खबर आई है, वो बड़ी खतरनाक है। इनके एक करीबी बंदे ने बताया, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अदरवाइज उसके पीछे पड़ जाएंगे ये, कि ये हजरत ट्रंप के नाश्ते में उनके बुलाने पे नहीं गए, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, कई डॉलर्स पे किए हैं कि हमें इनविटेशन कार्ड भेजा जाए। लो सामो जी। और ये खबर वो नहीं है जो आपको झूठी खबरें साफी हजरात देते हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है हमारे पास उस बंदे की तरफ से जिसको इन्होंने खुद कहा था कि तू भी मेरे साथ चल, और ये इस चक्कर में थे कि खर्चा सारा वो करे, तो वो नहीं किया। एक तो उसने अपने पैसे बचाए, दूसरा उसे यह था कि बाद में गालियां खानी पड़ेगी, और ये बात उसने खुद बताई और हम तक पहुंच गई। अब वो बंदा कौन है? एक से ज्यादा लोग हैं जिनको इसने कहा हुआ है, तो उन्हीं में से एक ने हमें बता दिया। और देखें, कहते हैं मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने, अपने आप को खुद सिलेक्ट करवाया है। और फखरिया वो जो है ना अपना कार्ड डिस्प्ले कर रहा था जाने से पहले, फिर जो मीम बनी है ना साहिल अदीम भाई के साथ, वो बिल्कुल दुरुस्त बनी है। अच्छा आप थे वो? हाँ, मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन कोई मीम ही नहीं बन सकती। और वो साहिल भाई ने कोई एक्टिंग नहीं की, मेरी उनसे बात भी हुई इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने कहा कि वल्लाह इंडायरेक्टली बात हुई वजाद भाई के थ्रू कि मुझे नहीं पता था कि यही वो बंदा था, क्योंकि शक्लें भी इंसानों की मिलती जुलती है ना, हम लोगों को नहीं पता चलता है केड़ा वड्डा है केड़ा छोटा है। लेकिन एक मैं दसना जो सारा तो वड्डा है ना, वो है जो कैद हो जाता है रमजान विच। हाँ, सब तो वड्डा हो जाए, विच वाले जेडे ने वो विशकार लेने, ये छोटा है जेड़ा गया सी नाश्ते थे। तो ये खुद से सिलेक्ट हुआ है और कहते नहीं मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया है, यानी आप अंदाजा करें। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि वो नाश्ता तो इस जंग से पहले था, चलो जी अब जंग के बाद हो गया, तो आप नाश्ते को डिफेंड क्यों कर रहे हो? और गजा के मुसलमान तो पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से गाजर मूली की तरह कत्ल हो रहे हैं और पिछले 80 साल से तकलीफ काट रहे हैं। 100 साल पहले तो तुमने वो नाश्ता नहीं किया, तुम्हें नहीं पता था कि ये लोग कौन है? हाँ, अगर हुकूमत की तरफ से आपको भेजा जाता तो उसमें मैं आपके साथ खड़ा होता कि स्टेट जो है वो अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के किसी को भेजती है तो जाहिर स्टेट के तो ताल्लुकात अपने होते हैं, उसमें बिल्कुल गुंजाइश निकलती है और उसमें अपना मुकदमा रखना चाहिए। लेकिन आप किस कैपेसिटी में गए थे? जाती कैपेसिटी में। और ये जो मैंने आपको राज की बात बताई कि ये सिलेक्ट खुद हुआ है पैसे देकर, डॉलर्स देकर, ताकि मेरी जरा दुनिया में इज्जत अफजाई हो जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। और अभी अगर तौबा ना की तो आखिरत की इज्जत अफजाई अभी बाकी है, ये ज़हन में रखिएगा। और फिर दूसरी चालाकी इसकी देखें, इतनी मुश्किल से मैं अपना दिल साफ करता हूं, यकीन करें इन लोगों के बारे में, और फिर ये कोई ऐसा लुत्फराई करते हैं कि वो पुरानी सारी चीजें जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आपको पता है कि इसने जो ड्रामाबाजी की मुनाजरे के नाम के ऊपर न्यू टीवी के ऊपर, उस पर जब मेरी वीडियो आई थी, अभी तक तो ऑडियो लीक्स आई नहीं थी, ना पहली आई थी ना दूसरी ना तीसरी, तो मैंने उसमें इनकी तारीफ की थी कि इन्होंने ईरान के मुसलमानों के लिए दुआ करवाई है ईद के मौका पर। लेकिन जैसे ही जुम्मा आया तो उसमें उन्होंने कहा वो खमनाई साहब शहीद हुए हैं, फिर कहते हैं आपके नजदीक, यानी उनके नजदीक नहीं। और अभी 3 दिन पहले इसकी एक और पॉडकास्ट आई है अपने एक वहाबी एंकर के साथ, उसमें भी उसने कहा कि खमनाई साहब की शहादत जो इनके नजदीक है, यानी ये उनको शहीद नहीं मानते। यानी जो फलस्तीन के सुन्नी मुसलमानों के हक में अजमी होते हुए अरबियों के हक में, सुन्नियों के हक में लड़ता हुआ यहूदो नसारा के खिलाफ शहीद हो जाए, वो इनके नजदीक शहीद नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि यहूदो नसारा का एजेंट कौन है। मैं फिर भी नहीं कहूंगा ये एजेंट है, हम कहते हैं बड़े भाई ने इनको गुमराह किया है, यानी वो जो रमजान में कैद हुआ होता है, वो किसी को भी गुमराह कर सकता है, तो इन पे तौबा ही पेश करेंगे। बहरहाल हम अपने प्लेटफॉर्म से, एक सुन्नी प्लेटफॉर्म से सलूट करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को भी जो शहीद हो चुके, जो आज के हैं, उनके अवाम को भी, उनके जर्नैलों को भी, कि पूरी दलेरी के साथ खड़े हैं। और आप ये ना समझिएगा कि वो कोई आम लोग हैं, आप जरा इन लोगों की डिग्रियां चेक करें। ये जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, मसूद पजिशकियान, ये पजिशकियान जो है ना फारसी है फिजिशियन की, वो बंदा हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये उसकी कोई कास्ट नहीं है पजिशकियान, फिजिशियन को पजिशकियान कहा जाता है फारसी जुबान में। अली लारीजानी इमैनुअल कांट के ऊपर पीएचडी की हुई है। यहां तो लोगों को पता ही नहीं है कार्ल मार्क्स कौन है, इमैनुअल कांट कौन है, नीट्शे कौन है, उन्होंने पीएचडी की हुई है उनके ऊपर। और सारों का यही हाल है। जिस तरह यहां हमारे जमात इस्लामी को मैं क्रेडिट दूंगा, जमात इस्लामी में जैसे लोग ऊपर जाते हैं तो वो पूरी एक क्वालिफिकेशन के बाद जाते हैं। ये नहीं है कि जिसकी शक्ल खूबसूरत है
یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اوپر آئے گا. نہیں, وہ پورا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, اس کے بعد اوپر لایا جاتا ہے ان کو. وہاں پہ بھی ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. اس لیے آپ کو ایسے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہے, وہ اوپر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, سلام ہے جی امریکن عوام کو, جو ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں نہیں, ملینز میں نکلے ہیں اس جنگ کے خلاف. ہمارے یہاں تو 5-10 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے نا تو ہماری سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اسے ملین مارچ کہہ دیتی ہیں. پریکٹیکلی ملین مارچ ہم نے اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھا یہاں, سوائے رائیونڈ کا جو اجتماع ہوتا ہے یا ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کا جو اجتماع ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ملین مارچ نہیں ہوتا. ہزاروں میں ہی لوگ ہوتے ہیں. وہاں واقعتاً جو کریڈیبل اخبارات ہیں انہوں نے 80 لاکھ سے 1 کروڑ کا فگر بتایا ہے جو لوگ روڈز پہ آئے ہیں جنگ کے خلاف, یورپ میں, امریکہ میں. بلکہ ابھی جو صبح کی میں بلٹن دیکھ رہا تھا 8 بجے تفصیلی آتی ہیں جو جیو کے اوپر, اس میں یہ آیا کہ اسرائیل میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگ کے خلاف نکلے ہیں, اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چاہے غزہ کے مسلمان ہیں یا ایران کے مسلمان ہیں, ان کے خلاف یہ جنگ آپ روکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہیٹ ان تک پہنچی ہے. پہلے تو وہ بڑی بڑی LEDs کے اوپر نا تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ کے بندو, جس کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا, جب وہ فلسطین کی بچیوں کو دیکھتا ہے نا خیموں میں, اور اتنی تیز بارش کے اندر, ٹھنڈ کے اندر, جن کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں ان کا, تو اگر کسی کے اندر واقعی کوئی دل ہے نا, کوئی غیرت باقی ہے نا, تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی. تو اب ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا. چلیں دیر آئے درست آئے, انہوں نے بھی کم از کم یہ ڈیمانڈ رکھی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد کم از کم یورپ اور امریکہ کے عوام نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ جنگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. آپ کو پتا ورلڈ وار 2 میں آلموسٹ کوئی 12 کروڑ کے قریب لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مارے گئے. 12 کروڑ. پوری انسانی ہسٹری میں جو نون ہسٹری ہے 5000 سال کی, ساری جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے وہ ایک پلڑے میں ہے, اور ورلڈ وار 2 میں جو لوگ مارے گئے ان 4 سالوں میں وہ ایک پلڑے میں ہے. وہ زیادہ ہے. چنگیز خان کے بھی سارے مارے ہوئے جمع کر لیں آپ, اس کے بعد عثمانیوں کی جنگوں میں, صلیبی جنگوں میں, سارے جمع کر لیں. ورلڈ وار 2 میں جو مارے گئے وہ ان سب سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ ایسے مایوس ہوئے کہ لوگوں نے کلبز میں جانا شروع کر دیا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں صفے ماتم نہ ہو. پھر بیرا روی کا شکار ہو گئے لوگ اپنا غم غلط کرنے کی خاطر. آج جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں, ہمارے وہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی حفظہ اللہ تعالی اور احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ بتاتے ہیں 4 شادیوں کے جواز میں کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں, تو اگر ہر مرد ایک شادی کرے تو 90 لاکھ عورتیں پھر بھی بغیر شادی کے رہ جائیں گی. یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ یہ ریشو پروپورشن ڈسٹرب اس لیے ہوا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں بہت سارے مرد مار گئے تھے, اسی لیے آپ کو رشیا میں, جرمنی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نظر آتی ہے. اور یہ تاریخ کا وہ ایک تلخ باب ہے جو بلایا نہیں جا سکتا. خیر, یورپ نے سبق سیکھا, آپس میں انہوں نے جنگیں نہیں کی, عوام نے سبق سیکھا, اور آج وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن پریکٹیکلی تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ ورلڈ وار 3 ڈکلیئر ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ آلموسٹ پوری دنیا افیکٹ ہے. دنیا میں 20% جو تیل ہے اس کی سپلائی اب نئے ہرمز سے ہوتی ہے. وہ تو ہے بلاک, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پیٹرول کے ریٹس بڑھ گئے. ظاہر پیٹرول مہنگا ہو گیا. خالی جہاز آنا کافی نہیں ہے جی, پاکستان کے 20 جہاز آ گئے ہیں, وہ 20 جہاز اس ریٹ پہ نہیں آئے جس پہ پہلے آتے تھے. ظاہر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول ہے. انڈیا میں دیکھ لیں کیا بری صورتحال ہے. شکر ہے انڈیا, چائنا, پاکستان کے لیے ایٹ لیسٹ انہوں نے اب نئے ہرمز کھول دیے. ویسے تو وہ اسے بلاک نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل راستہ ہے. صرف وہ راستہ بلاک کیا جا سکتا ہے جو مصنوعی طور پر بنایا جائے, جس طرح نہر سوئز ہے, پناما کینال ہے. یہ تو ایک نیچرل راستہ ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ نے ان کو جا کے موت کے گڑھے میں ڈال دیا تو ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اس میں تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ایک پہلو ہے, جو دوسرا خطرناک پہلو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں ہے. دنیا میں 30% جو نائٹروجن ہے جو کھاد میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی اب نئے ہرمز سے آتی ہے. اگر وہ نائٹروجن نہ آئی اور اس سال بیج بونے سے کسان رہ گئے چائنا کے, انڈیا کے اور پاکستان کے, تو پھر ایسی قحط سالی آئے گی جو کئی سال تک ریکور نہیں کرے گی. یعنی روٹی کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. ابھی تو آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ میں کار سے موٹر بائک پہ آ گیا اور موٹر بائک والا سائیکل کے اوپر آ گیا, پھر آپ کہیں گے جناب یہ بھی چھوڑیں, روٹی پوری کریں. اور دوسری طرف جو حوثی ہیں یمن کے ہوتیز, وہ ہوتیز اس لیے بولا جاتا ہے, وہ تھا ہے نا 3 نقطوں والا, تو عربی میں اس کی جب پروننسیشن کی جاتی ہے تو وہ تھا ہوتی ہے, اور انگریزی میں جب لکھتے ہیں تو ٹی ایچ کے ساتھ. جس طرح حدیث عربی میں حدیث ہے اور اسپیلنگ میں ہم ٹی ایچ لکھتے ہیں, ایس نہیں لکھتے.
تو وہ حدیث، تو وہ ہوتی ہوتی لوگ بولتے ہیں، بیسیکلی تو وہ تھا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے چل جاتا ہے. جس طرح آٹومانم امپائر، یہ سلطنت عثمانیہ ہے. وہ آٹومانم اس لیے بن گئی کہ وہ عثمان کے جو اسپیلنگ تھے او ٹی ایچ کے ساتھ لکھے گئے، تو آٹومانم امپائر بن گئی. تو ریڈ سی کو بلاک کرنے کی انہوں نے بھی دھمکی دی ہے، اور اگر وہ بلاک ہوگی تو پھر آپ سمجھ لیں دنیا کی 50 سے 60% تجارت تو ویسے ہی رک جائے گی. اتنا لمبا چکر وہ افریقہ کی طرف سے پڑتا ہے کہ چیزیں پھر 2 گنا نہیں، شاید 10 گنا تک چلی جائیں. یعنی دنیا پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان جنگوں کی مصیبت سے بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص نجات دے، آمین. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے 211 روپیہ ریٹ بڑھا دیا، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس ماڈرن دور میں آپ کوئی چلاکی کریں گے، آپ کی چلاکی پکڑی جائے گی. اور وہ اگلے دن ہی پکڑی گئی. پرائم منسٹر صاحب نے آ کے پھر اناؤنسمنٹ کی کہ میں 80 روپے ریٹ پیٹرول کا کم کرتا ہوں. یعنی موت دکھا کر نا انہوں نے آپ کو بخار پہ راضی کر لیا. پہلے موت دکھائی نا، پھر بخار پہ راضی کر لیا. اب سارے خوش ہیں کہ 80 روپے. حالانکہ اس وقت بھی 200 روپے سے زیادہ اس کے اوپر ٹیکس کاٹا جا رہا ہے ہر لیٹر کے اوپر. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسنگ ایک ذریعہ ہے حکومت کا اکٹھا کرنے کا، لیکن ایف بی آر کی جو کمزوریاں تھیں امیروں سے وہ ٹیکس نہیں لے سکے، اس کی تکلیف بھی غریبوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کی شکل میں. اور ابھی یہ تو پیٹرول کی بات ہو رہی ہے، ڈیزل جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ مہنگائی ہونی ہے، کیونکہ آپ کی یہ سبزیاں، فروٹ اور سارا کھانے پینے کا سامان، چاہے وہ تیل ہو، دالیں ہوں، یہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ٹرکس کے ذریعے جو ڈیزل انجن کے اوپر حضرت ڈیزل نے جو بنایا تھا. ڈیزل بندہ نہ آ جائے، ہاں ڈیزل انجن کے اوپر چلتی ہیں. اور وہ ڈیزل کا ریٹ تو کم نہیں کیا انہوں نے، مہنگائی تو اپنی جگہ پہ رہے گی. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، جہاں آپ نے یہ سٹیپ لیا اچھا سٹیپ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے 1 مہینے کے لیے پنجاب میں تو فری کر دی، کیپٹل سٹی میں بھی کر دی، یہ ریٹ کم کیا، مزید ریٹس کو کم کریں اور مہربانی کریں سولر کو پروموٹ کریں. ویسے بھی اب دنیا سولر کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. یہ فاسل فیوز تو عذاب ہیں اس دنیا کے لیے، جتنی بیماریاں ہیں اور پولوشن ہے، کلائمیٹ چینج، یہ ساری یہ فاسل فیوز جلانے کی وجہ سے ہے. پاکستان میں اس وقت بھی 30% جو بجلی ہے وہ آئل سے بن رہی ہے اور گیس سے، یعنی فاسل فیول سے. تو ظاہر ہے بجلی کا ریٹ بڑھنا ہے. ابھی تو آپ پیٹرول کو رو رہے ہیں نا، ابھی تو بجلی کا بھی ریٹ بڑھنا ہے. نیچرل ہے، وہ کہیں گے کہ بڑھے گا. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ سولر کو پروموٹ نہیں کرتے. جنہوں نے لگوایا ہوا ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ سے 11 روپے کا یونٹ خریدیں گے اور آپ کو 44 روپے کا 4 گنا قیمت کے اوپر بیچیں گے. وہ ظلم الگ سے کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں اس وقت جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ آلموسٹ 18 سے 19 ہزار میگا واٹ ہے، اور اتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے. یعنی جتنی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے نا اتنی سولر پلیٹیں لگ چکی ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے کیلکولیشن کی گئی ہے. اور ابھی کئی پلیٹس جو انہوں نے منگوا لی تھی چائنا سے کاروباری حضرات نے اور ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اور مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں، وہ باقی ہیں. وہ ساری مارکیٹ میں آ جائیں تو صرف رات کا مسئلہ رہ جائے گا، ادروائز وابڈا سے کسی نے بجلی خریدنی کوئی نہیں. اور وہ بھی کچھ عرصے کی گیم ہے. جیسے یہ لیتھیم بیٹریز اور دوسری سوڈیم کے اوپر جو بیٹریز بن رہی ہیں، یہ سالڈ بیٹریز، یہ کامیاب ہو گئی تو پھر لوگوں نے جان چھڑا لینی ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو ابھی بڑی والی بیٹریز لگا کے وابڈا سے جان چھڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی بجلی ان کو 11 روپے کی بیچ کے خود 44 روپے کی خریدیں، ہم اپنے بیٹریز کے اندر سٹور نہ کریں اور خود رات کو استعمال کریں. تو گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سولر کی پالیسی کو آسان کریں. اور جنہوں نے سولر نہیں لگوایا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ لگوا لیں. ایسے تیسے کر کے کسی کو زیور بیچنا پڑتا ہے، کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے. ایٹ لیسٹ اتنا لگوا لیں کہ آپ کے گھر میں لائٹنگ اور پنکھا اور ایک فریج چلتا رہے. فریج اتنی بجلی نہیں لیتا. اب تو انورٹر جو ہیں وہ 100 واٹ سے بھی کم لیتے ہیں. پرانے بھی ہوں تو 150-200 واٹ سے زیادہ نہیں، کیونکہ فریج تھوڑی دیر بعد ٹرپ کر جاتا ہے نا، تو تھوڑے واٹس پہ وہ چلتا ہے. تو سولر ضرور لگوائیں اپنے گھروں میں. یہ 5 کام ضرور کریں. میں نے 12 کہا ہے. نمبر 1 سولر، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. نمبر 2 اگر زمین میں پانی ہے تو بورنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں پانی سے. نمبر 3 CCTV کیمرے لگوائیں. کتے پالیں گے حفاظت کے لیے، ان کو تو کوئی زہر کھلا لے گا، گولی مار دے گا، ان کو اونگ بھی آ جائے گی. لیکن CCTV کیمرہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے کوئی زہر دے سکتا ہے، نہ اسے کوئی گولی مار سکتا ہے. اور CCTV کیمرے کا تو روب ایسا ہے کہ آپ کباڑیوں سے خراب کیمرے لے کے بھی صرف اپنے گھر کے باہر لگا دینا، بس ایک تار کا منہ اندر کر دیں تو اس کی بھی اتنی برکات ہے، پیچھے کنیکشن نہ بھی ہو. ہاں کتے سے لوگ کہاں ڈریں گے، اس سے ڈرتے ہیں. اور پھر اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے اس طرح کے کیمروں کی. ہم نے دیکھا کتنے کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہیں. 8 کیمرے کم از کم اکیڈمی کے اس وقت چل رہے ہیں. کچھ اندر ہیں، کچھ باہر لگے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز کور ہوتی ہے، نوٹ ہوتی ہے. اور کبھی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے وہاں پہ ایک اسی طریقے سے دہشت گردی کی کوئی افواہ پھیل گئی تھی
وہ ایک کوئی اسکول کا بچہ تھا, اس نے چھٹی کرنے کے چکر میں خود سے خط لکھ کے نا تو وہ اسکول میں دے دیا کہ جی یہاں پہ بم پھٹنے والا ہے. پھر وہ ٹریس کرتے کرتے ہمارے گھر آئے تو ہم نے دیکھا وہ ہماری بند گلی میں آ کے اس نے وہ خط نکال کے وہ پکڑا گیا وہاں سے کہ اسی نے سارا کام ڈالا تھا. اتنا فائدہ ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمروں کا. تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہو آپ کے پاس, سولر لگوائیں, بورنگ کروائیں, سی سی ٹی وی اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن. وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ کی ایسی بیسک نیڈ ہے کہ اگر یو پی ایس کے اوپر پنکھا یا نیٹ ان دونوں میں سے آپ نے کوئی سلیکٹ کرنا ہو تو آپ پنکھے کو بند کر دیں گے, نیٹ کے اوپر آئیں گے, کیونکہ پنکھا بند ہونے سے پسینہ آتا ہے اور نیٹ بند ہونے سے جان ہی نکل جاتی ہے. ہاں, جین زی کی تو جان نکل جاتی ہے. اور پانچویں چیز, لائسنس اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, اسلحے کا بڑا روب ہے جی. مجھے بتائیں, اگر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے کوئی بندہ آپ کا گیٹ توڑنے کی کوشش کرے اور آپ کے پاس اندر اسلحہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے اس کا تماشا ہی دیکھیں گے, لیکن صرف ایک ہوائی فائر آپ نکال دیں تو اس کا سارا انقلاب بڑھ جائے گا. ہاں ہاں, اس محلے میں بھی کبھی چور نہیں گھسے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ ٹک جاؤں گا. اور پاکستان کے قانون میں اگر آپ چور کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے. اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چور اگر تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑائی کر, اگر وہ چور مارا گیا تو تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, اور اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. ہاں, لیکن شہید یہ نہیں کہ آپ نے جا کے شہید ہو جانا ہے, خود سے مقابلہ کرنا. اور مقابلہ ظاہر ہے آپ نے پسٹل کے مقابلے پہ پسٹل ہی ہوگی نا, چھری سے تو مقابلہ نہیں ہوگا, ورنہ وہی کچھ ہوگا جو مملوک امپائر کے ساتھ کیا تھا نپولین نے آج سے آلموسٹ کوئی 250 سال پہلے. بیٹل آف پیرامڈس کے نام سے آپ جا کے گوگل پہ لکھیں تو وہ جنگ کھل جائے گی جس میں نپولین اپنی فوج کو لے کے پہنچا اور آگے سے ہمارے جو شیر دل جوان تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور انہوں نے چیلنج کر کے بلایا, جس طرح حضرت خالد بن ولید بلایا کرتے تھے. لیکن وہ بھائی پرانی بات تھی, اس وقت تو سامنے رومن جنرل کے پاس بھی تلوار ہی تھی. یہاں پہ سامنے نپولین جو فوج لے کے آیا ان کے پاس گنیں تھی اور وہ تلوار پہ یوں کرتے رہے. 40 منٹ کے اندر پوری جنگ جیت گیا نپولین, ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے اس میں. پھر بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ہم سائنس میں کوئی ترقی کریں اور کافروں کے مقابلے پر آ کر ہم اپنی کو فوج اس لیول پہ بنا سکیں. آج تو دنیا مان گئی ہے نا. مجھے بتائیں, اس وقت عرب کے پاس کیا سافٹ پاور نہیں ہے؟ اتنی دولت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عربیوں کی دولت کے اوپر چل رہا ہے. وہ پیٹرو ڈالر کا معاہدہ جو 1974 میں ہوا ہے. ادروائز امریکہ کی اکانومی دھڑم سے نیچے آ جائے اگر اربوں کا پیسہ نہ ہو پیچھے. لیکن اس وقت ان کی حالت کیا ہے آپ کے سامنے ہے. المدد یا امریکہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہارڈ پاور کوئی نہیں ہے, سافٹ پاور ہے. اور یہاں پر دیکھیں, ہمارے پاس سافٹ پاور کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس تیل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہارڈ پاور ہے. اور ہم نے دیکھا 10 مئی 2025 کی جنگ میں جو کچھ کیا انڈیا کے ساتھ اور پھر ان خوارج کے ساتھ جو قابو نہیں آتے تھے, رکے ہیں نا, خود کچھ حملے رک گئے ہیں نا. ہاں, تو یہ لاتوں کے بھوت تھے, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں تھے. تو ہارڈ پاور اس وقت کی ضرورت ہے, سافٹ پاور بھی ضرورت ہے, ہارڈ پاور بھی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دشمن کو اپنی داڑھی اور پگڑیوں سے نہیں بھگا سکتے, اسلحے سے بھگا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. ان چیزوں کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ مسبب الاسباب سے ہٹا کے آپ کو اسباب کی طرف لگا رہے ہیں. نہیں, مسبب الاسباب نہیں بتایا کہ آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہی سب سے بہترین ایک ذریعہ تھا جنگ جیتنے کا, کیونکہ اونٹ پہ بیٹھ کے جائیں گے تو آپ جلدی بھاگ نہیں سکتے. گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگ کے دشمن میں گھستا ہے اور تیزی سے نکلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. یعنی اس زمانے میں نیزے تھے اور تیر, اور آج میزائل ہیں اور ایئر سٹرائکس ہیں. آج بھی اسی طریقے سے نبی اسلام کی بات ویلڈ ہے, اس لیے ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں اللہ پر توکل کر لوں یا اونٹ کو باندھا کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. انہوں نے تو آگے سے یہ عرض نہیں کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اسباب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی مواحد نہیں ہے نا, آپ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی گاڈ اورینٹڈ نہیں ہے نا. اگرچہ آپ کو غیبی تائید بھی حاصل تھی, پھر بھی نبی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی خاطر یہ کیا, کیونکہ آپ کے بعد تو وہ غیبی تائید اس طریقے سے تو نہیں رہے گی کہ میدان جنگ میں فرشتے اترنا شروع کر دیں. ورنہ یرموک میں اور قادسیہ میں فرشتے نازل ہوتے صحابہ کرام کی طرف سے لڑتے ہوئے. وہاں تو ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اتنی مشکل سے جنگیں جیتی ہیں, کئی بیٹل فیلڈز آ رہی ہیں, اس کے بعد جا کے وہ جنگیں جیتی ہیں. گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے اللہ تللے بھی کام کریں. ہمیں تو بڑا مشورہ دیا جا رہا ہے اور اچھا مشورہ ہے, کہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ مغرب سے پہلے ساری دکانیں بند ہونی چاہیے. جب ساری بند ہو جائیں گی تو کسی دکاندار کے دل میں لالچ آئے گا نہیں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قانون تھا کہ مغرب سے پہلے یہ سب کچھ بند کر دیا جائے.
चाइना में आप चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, चंद एक जरूरत की दुकानें कोई इक्का दुक्का खुलती हैं, अदरवाइज गुरूब आफ्ताब से पहले सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये मुसलमान गुरूब आफ्ताब से थोड़ी देर पहले दुकान खोलते हैं। मुझे तो हैरानगी हो रही है अपने जेलम शहर के ऊपर, आम दुकानें भी 1, 1:30, 2 बजे तक खुली हुई हैं। तो इन्होंने क्या करना है? कहां से नमाज पढ़नी है, कहां से दीन सीखना है, दीन पे अमल करना है, और इनकी फैमिली लाइफ क्या है? फिर सुबह जब इनके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे ये सोए पड़े होंगे, और रात को जब ये काम से वापस आएंगे बच्चे सोए पड़े होंगे। सुबह ये सोए पड़े होंगे और रात के वक्त बच्चे सोए पड़े होंगे। तो वीकेंड पे कहां से मुलाकात होनी है इनकी? क्योंकि गुर्बत की वजह से अब तो वीकेंड के ऊपर भी लोगों ने दुकानें खोली हुई होती हैं। तो ये डे लाइट को इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने जो अल्ले तल्ले हैं गवर्नमेंट ये भी खत्म करे। इतने महंगे महंगे जहाज, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, और इतनी बड़ी काबीना बनाना, और उनको इतने इंसेंटिव्स देना, इसके ऊपर कट लगाएं तो फिर अवाम को भी यकीन आएगा कि हमारे हुक्मरान हमारे दर्द में शामिल है। हुक्मरान का काम नहीं है कि वो इतनी महंगी महंगी शादियां करके उनकी तस्वीरें फिर नेट के ऊपर चढ़ाए, कहते हैं कि जी अपना पैसा लगाया, चलो जी लगाया है, लेकिन हुक्मरान का ये काम नहीं है कि इसको शो ऑफ करे। मेरा मौलवियों से भी तो यही झगड़ा है कि आप चंदे के ऊपर पाल रहे हो ना, तो सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर लाइफ गुजारो। हां, अपना कारोबार कर रहे हो, फिर बेशक आप अच्छी जिंदगी गुजारो, वो आपका राइट है, लेकिन चंदों के ऊपर नहीं। और फिर अगर आप शाना लाइफ गुजार रहे हैं, फिर आपने बिल्कुल ये नहीं कहना कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, क्योंकि जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो ना, तुम्हारा अपना अमल उस नबी के मुताबिक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर देख ले, हमारे जो बाबा जी थे खादम रिजवी साहब, यानी जाती तौर पे इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था, खौफ खुदा रखने वाला। हमें अकायद से इख्तिलाफ कीजिएगा, मैं तो उनको बचपन से जानता हूं, हमारी गली की मस्जिद में वो वीकेंड पे दर्स दिया करते थे, और उनका पीरखाना भी जेलम में है, हिफ्ज भी उन्होंने जेलम से किया हुआ है। महीने में 1 दफा दर्स देने के लिए आते थे, सादा सी जिंदगी गुजारी, लेकिन आगे आपने औलाद ने देखा है उन्हीं के नाम के ऊपर कितनी एम्पायर्स खड़ी कर ली। तो स्टार्ट बड़े इखलास से लोग लेते हैं, लेकिन आगे फिर मामला खराब हो जाते हैं। पीर नसीरुद्दीन साहब पूरी जिंदगी कहते रहे कि अल्लाह से मदद मांगनी है, इसकी वजह से पूरे खानदान से उन्होंने दुश्मनी ली, और उनके अपने बच्चे उनके मरने के बाद बैनर्स लगाए हुए हैं, अल मदद या नसीर। अंदाजा करो, ये इसी तरीके से है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरा बाजार बना दे, तो कितना बड़ा जुल्म वाली बात है। और अभी एक नस्ल में ही बात है। अब मुझे बताएं, अब्दुल कादिर जिलानी को तो फौत हुए ऑलमोस्ट 800-900 साल होने वाले हैं, उनके साथ क्या कुछ इन्होंने किया होगा, जब यहां पे हमने अपने सामने देख लिया। इल्मी पॉइंट नंबर 3, इस जंग का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? वो तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 3 बन चुकी है इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली भी हमारे तक भी इसकी हीट पहुंच चुकी है महंगाई की शक्ल में। पाकिस्तान को तो इस मामले में ज्यादा तकलीफ से वक्त गुजारना पड़ रहा है। यूएई ने भी अपना कर्जा वापस मांग लिया है। अब यहां पर चंद भोले भाले लोग यूएई को गालियां दे रहे हैं, यानी एक उन्होंने आपको कर्जा दिया, 30 साल बाद वो वापस मांग रहे हैं। यार अभी भी ना वापस मांगे। हाँ जी, उसमें से $2 अरब तो 1996 में उन्होंने दिए हुए हैं, बाद में $1.5 अरब दिया था, टोटल $3.5 अरब। और इस जंग से पहले से ही वो डिमांड कर रहे थे कि हमें वापस करें। उसकी वजह यह है कि यह एक तल्ख हकीकत है कि यूएई इस वक्त प्रैक्टिकली इसराइल का बच्चा बन चुका हुआ है अपने मुफादात की वजह से। हम नहीं कहते कि वो कोई एंटी इस्लाम है, वो समझते हैं कि हमें उनसे तिजारत करनी है, उनका राइट है। अगर किसी को यह बात बुरी लगती है तो आपके जो महात्मा है ना, रजब तैयब अर्दगान, जिनको आप उम्मत मुसलमान का ओरिजिनल लीडर समझते हैं, उनका जो मुल्क है ना तुर्की है, उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है कई साल से और तिजारत भी करते हैं, लेकिन वो उम्मत मुसलमान का लीडर है अभी तक। तो यूएई को भी हक हासिल है, वो भी तस्लीम कर ले। रहा हमारा मामला तो जाहिर है हम तो समझते हैं कि यूएनओ के तहत जब तक फिलिस्तीन को अलग से रियासत नहीं तस्लीम किया जाता और वहां के मजलूम मुसलमानों की दाद रसी नहीं होती, इस नाजायज मुल्क इसराइल को हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। यही वजह है कि आप देखें मोहम्मद बिन सुलेमान, हालांकि मुसलमानों की गालियां उसे खानी पड़ती हैं, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि गजा के मसले में, फिलिस्तीन के मसले में सऊदीया का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत ट्रंप के सामने भी उसने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, हालांकि उनके लिए यह गाली है। और यही बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि पाकिस्तान का जो इख्तलाफ बन गया है यूएई के साथ, क्योंकि सऊदीया जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहता, और उसके पीछे रीजन यह है कि वो नहीं चाहते उनके मुल्क में बगावत हो, क्योंकि अरबी तो पसंद नहीं करते इस चीज को। अरब के मुसलमान तो ज़ाहिर फिलिस्तीन के हक में। दूसरी तरफ यूएई समझता है कि हम इसराइल के साथ तिजारत करें तो हम अपने मामलात को आगे लेके चल सकते हैं।
لیکن پاکستان کے دونوں ہی محسن ہیں. یہ میں اپنے پلیٹ فارم سے اس لیے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری بات حکومتی بڑوں کو بری لگے, اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے, لیکن میں ریالٹی آپ کو بتاؤں گا کہ باوجود اس کے کہ یو اے ای نے قرضہ واپس مانگ لیا ہے, ان کا رائٹ تھا, ہمیں ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے. آج بھی وہ ہمارے محسن ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 19 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت 2 ملین یو اے ای کی ریاستوں میں پاکستانی نوکریاں کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو نہیں نکالا. اگر دشمنی پہ اترتے تو ان کو گھر واپس بھیج دیتے, اور یہاں پھر آپ جو ہے نا وہ نیچے دیکھیں تو سونا, اوپر دیکھیں تو سونا, ان کا گھر کا خرچہ چلا لیتے. سعودی عرب میں بھی 22 لاکھ کے قریب ہے. ہمارے لیے تو دونوں امپورٹنٹ ہیں. اس وقت اوورسیز پاکستانی 1 کروڑ 20 لاکھ ہیں, ان میں سے آدھے, بلکہ آدھے سے بھی زیادہ 60 سے 70 لاکھ ان عرب ملکوں میں, یو اے ای, کویت, قطر اور سعودی عربیہ. لہذا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس حوالے سے چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے نیکی کی اور وہ نیکی ان کے گلے نہ اس طریقے سے ڈالیں کہ انہوں نے آپ کو قرضہ دیا تھا تو اب 30 سال بعد اگر انہوں نے مانگ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے بھی, انشاءاللہ دے لے گا. پاکستان اس حوالے سے بھی تکلیف میں ہے کہ سعودی عرب کے اوپر 1000 سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں ایران کے. جی 1000 سے زیادہ. یو اے ای کے اوپر 2200 اٹیک کر چکا ہے ابھی تک ایران. چلیں یو اے ای کا معاملہ تو الگ سے, لیکن سعودیہ کے ساتھ تو پاکستان کا ڈیفنس ٹریٹی ہے. پاکستان نے ایک دفعہ بھی سعودیہ کی طرف سے جواب نہیں دیا ایران کو. الٹا سعودیہ کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے کہ یار یہ وقت نہیں ہے آپس میں لڑنے کا. ادروائز سعودیہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ایران کو جواب دینا. 1000 حملوں کا جواب 100 حملوں سے تو دیا جا سکتا تھا. تو پاکستان کی یہ فورن پالیسی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں زبردست ہے کہ ایٹ لیسٹ سعودی عرب کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. ایران کہتا ہے ہم نے حملہ نہیں کیا, تو ظاہر ہے پھر اسرائیل کروا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لڑیں مسلمان آپس میں, لیکن کچھ یہ کر بھی رہے ہیں. اور ایران پہل بھی نہیں کرتا, سوائے جو فوجی اڈوں کے اوپر حملے کیے, پہل وہ کرتے ہیں. یونیورسٹی پہ حملہ کیا انہوں نے بھی, ان کے ریسرچ سینٹر کے اوپر حملہ کیا. انہوں نے ان کے انرجی سیکٹر پہ اس وقت حملہ کیا جب امریکہ نے تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. اور اب انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے ہمارا پل توڑا. تو بحرین اور سعودیہ کو جو ملانے والا پل ہے اتنا بڑا سمندر کے اوپر, ویری بیوٹیفل برج, ٹرمپ صاحب کی لینگویج میں, وہ انہوں نے اس کی شکل دکھا دی ہوئی ہے, پوسٹ پہ لگا دی ہے کہ بڑا خوبصورت برج ہے. یعنی اگلی گل آپ سمجھ جاؤ. تو ان کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں اور باقی مسلمان ہم تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. ظاہر سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے ہی جنگ رکوا سکتے ہیں, اور اس میں بھی عربی اگر کوشش کریں تو جنگ رک سکتی ہے. ادروائز یہ جنگ مجھے کوئی آسانی سے رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور دیکھیں کہ مذہبی ٹچ اسرائیل کے لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کے ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یا کوئی وزیر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اب یہ وقت آ گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا سائرس, اس نے جو یہودیوں کے ساتھ نیکی کی تھی کہ نیبوکیڈ نظر ان کو قیدی بنا کے لے گیا تھا عراق میں, اور ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو آزاد کروایا تھا, اور انہوں نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا تھا جس کو بعد میں رومن امپائر نے گرا دیا ٹائٹس نے حملہ کر کے. تو ذوالقرنین بادشاہ یہودیوں کا اتنا بڑا محسن ہے, اور آج وہ احسان اتارنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران کے مسلمانوں کو بھی آزادی دلوائیں جس طرح کے یہودیوں کو آزادی دلوائی تھی ایران کے ایک بادشاہ نے, ذوالقرنین نے. اندازہ کریں, حالانکہ ایران کے مسلمان جو ہیں وہ تو آلریڈی اپنی اسی رجیم کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ ہم فلسطینیوں کو اس طرح آزادی دیں جس طرح اس وقت ذوالقرنین بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کیا تھا. تو اس قسم کے مذہبی ٹچ چلا رہے ہیں ساری طرف سے. لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سنی شیعہ عوام ایک ہو گئے ہیں. مولوی بھی چند ایک ہی ہے نا, حضرت معاذ اللہ جیسے چند ایک لوگ ہی ہیں. ادروائز اس وقت اوور آل جو ہے وہ سنی شیعہ ایک ہوئے میں. ذرا سی کوئی ایران کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کو شٹر کال دیتے ہیں. اتنا بڑا خیر اس جنگ سے نکلا ہے. یعنی وہ اتحاد امت جو ہم پچھلے 1200 سال سے نہیں کروا سکے, ان کی ظلم پر مبنی جنگ نے وہ اتحاد امت لیول کے اوپر کروا دیا. اب مجھے بتائیں, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جناب ایران تو خود اسرائیل کا ایجنٹ ہے, اور وہ حاکم نواز جنگوی کہتا تھا کہ جی میری قبر پہ آ کے تھوک دینا, پیشاب کرنا اگر کبھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر, یہ ان کے ایجنٹ ہے. تو میں نے تو ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی نے جا کے ان کی قبر کے اوپر اس مٹی کو زرخیز کیا ہو. اور کرنا بھی نہیں چاہیے, مسلمان کی قبر کا احترام ہونا چاہیے. اگرچہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی,
لیکن بس ان کے لیے یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں، جو ادھر یہ سنی شیعہ فساد کروا کے گئے ہیں وہ. تو آج ایران کے مسلمانوں نے، ان کے بڑوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ مظلومین کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو اس تکلیف سے اللہ نے نکالا نا، کہ کل تک مجھے کہتے تھے یہ ایران کا ایجنٹ ہے جی، یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے جی. آج پوری دنیا کے سنی جو ہے وہ شیعہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. لو سامو، میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایجنٹ ہیں. مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ اگر کوئی سنی آج کسی شیعہ کے حق میں پوسٹ کر رہا ہے تو اس نے شیعہ کے عقائد بھی مان لیے. نہیں، ہمارے لیے جو خلفائے راشدین کا مقام ہے، اہل البیت کا مقام ہے، صحابہ کرام کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا. اس عقیدے سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. رہا جو ہمارے درمیان کامن بانڈ ہے وہ بھائی اللہ، رسول، قرآن، حرمین، یہ کامن بانڈ ہے ہمارے. باقی جو شخصیات کے نام کے اوپر لوگوں نے بانٹ لیا، یہ بات کی چیز ہے. اصل چیز یہی ہے، توحید درست ہو، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہو، قرآن کو محفوظ مانے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں بھائی. یہ بنیادیں ہیں اسلام کی. ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو سنیوں میں آپس میں اختلاف ہے. کیا بریلوی اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ سورہ نے سور بندے نے. اور اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے. وہ کہتے ہیں مشرکین عرب تو جا کے سمندروں میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ سمندروں میں بھی کہتے ہیں کہ یا باول آگ بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں ظاہر ہے. تو سنی آپس میں کون سا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھے ہوئے ہیں بھائی؟ علمی اختلاف کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں، بس ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ایران کو اس تکلیف سے نکالے. تو ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے بعد مڈل ایسٹ کا جو چیمپئن ہے وہ پھر، یعنی مڈل ایسٹ کا انڈرٹیکر جو ہے، ہک ہوگن ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ ایران ہی ہوگا. اس کے بعد ایران نے کسی پابندی کا کوئی خیال نہیں رکھنا. یعنی اس کے بعد جو مٹی پلید ہو جانی ہے ان کی، ایران نے پھر کیا سمجھنا ہے، بلکہ ایران کو پوچھ کے پھر بیسز بنے گی. پہلے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا کہ جی ہم یہ 13 بیسز جو بنائے ہوئے عرب کنٹریز میں آپ کی طرف سے اجازت ہے، یہ نہ ہو کہ آپ حملہ کر دیں. ہاں پابندیاں تو اب گئی، پابندیاں تو بڑھ گیا. ہاں تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے بڑوں سے، یقیناً وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہ پھر ایران سے ریکویسٹ کریں کہ جو 8 روپے لیٹر پیٹرول آپ کے ملک میں ہے، اگر ہمارے ملک میں بھی آئے 8 روپے لیٹر، تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. وہ گیس جس کے پیچھے ہم ذلیل ہوتے ہیں اور اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے پھر بھی نہیں ملتی، ہمیں اتنی سستی ملے تو پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایران کو سرخرو کرے تو یہ سب کچھ ہوگا. اب ایران کو پتہ چل گیا کہ ہمارا دوست انڈیا نہیں ہے، پاکستان ہے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگرچہ انڈیا کے ساتھ ان کی تجارت کا معاملہ ہے وہ چلے. خامنہئی صاحب اس زمانے میں بھی جب یہ ایران اور انڈیا کا آپس میں کاروبار کا معاملہ تھا، چاہ بہار کے حوالے سے گوادر کے مقابلے پر، کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ خامنہئی صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے شروع سے. جس طرح کے انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں ہے. یو این او میں ہمیشہ انڈیا فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. اور آج دیکھیں اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے، لیکن جب فلسطین کی باری آئے گی وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کھڑے کیا ہوتے ہیں؟ بس ایک مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے نا، وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں برابر ہی ہے، مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے، سٹارٹ ہی میں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایک ان کے جرنیل بھی شہید ہوئے، سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے. ہم کافی مایوس تھے کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح کہ ورلڈ وار 2 میں پورے فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جرمنی نے، اور فرانس تو تباہ ہو گیا تھا. جنگ فرانس جیتا ہے لیکن تباہ بھی فرانس ہوا تھا. جرمنی میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی، لیکن فرانس پھر ریکور کر گیا. آج وہ 5 بڑی طاقتوں میں آتا ہے، جرمنی نہیں آتا. اسی لیے جو ان کے پریزیڈنٹ نے وہ ایکس پہ بیان جاری کیا تھا غالباً، یا ان کے وزیر خارجہ نے، کہ ہم تو ریکور کر جائیں گے لیکن آپ کی ساکھ اب ریکور ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم پہ ایک زبردستی کی جنگ مسلط کی، ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پہ بھی راضی تھے، اب نئے ہرمز بھی کھلا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے زبردستی ایک ناحق ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی. تو اب ظاہر ہے اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. روزانہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. جی 1.5 سے 2 ارب ڈالر. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، اور وہ بھی ہمیں قسطوں میں ملتا ہے. اور امریکہ کا روزانہ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. کتنے طیارے ان کے گر چکے ہیں، F-35، F-15، A-10 ہیلی کاپٹر بھی، اور آج کل وہ اپنا پائلٹ تلاش کرتے پھر رہے ہیں جس کی گرفتاری کی قیمت 2 کروڑ روپیہ پاکستانی رکھ دی ہوئی ہے ایران نے. دعا کریں پکڑا جائے. ہاں یہ بہت بڑا گیم چینجر معاملہ ہوگا اگر یہ زندہ پکڑا جاتا ہے اور ایران پکڑ لیتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کو نیگوشیشن کرنی پڑے گی. وہاں تو اتنا پریشر بلٹ ہو جانا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ عوام ٹیکسز دیتی ہیں 40%، تو وہ اپنے حکمرانوں کے اوپر زور بھی لگاتے ہیں. تو یہ جو کچھ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، 3 جرنیل چینج ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے. رجیم چینج انہوں نے کروانی تھی ایران میں، ہاں، اور اپنے جرنیل جو ہیں وہ چینج ہو گئے.
ابھی تو میڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں, ہو سکتا ہے کہ حضرت ٹرمپ بھی فارغ ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جنگ ختم ہو, اللہ کرے جلدی ختم ہو, تو یہ دو بندے جو ہے نا, حضرت ٹرمپ اور حضرت نیتن یاہو, یہ انسانی ہسٹری میں دو نوٹوریس پرسنالٹیز کے طور پہ ان کو یاد رکھا جائے گا, جنہوں نے امریکہ کو باندھ کے مروایا. اسرائیل کو تو چھوڑیں, اس کو تو ہم مانتے کچھ نہیں نا. امریکہ جو دنیا کا فخر تھا کہ اس ماڈرن دور میں ایسی ڈائیورسفیکیشن کی پوری دنیا کی نیشنز وہاں اتنی پیسفل انداز میں رہتے ہیں, بیسک ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے پاس, دنیا کا انسانیت کا فخر تھا یہ ملک, اس کو باندھ کے مروایا. اور پیچھے ظاہر ہے ان کی پالیسیز ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کر رہے ہیں, پیچھے تو پینٹاگون ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے, اپنے جرنیلوں کو فارغ کروائیں گے. ایک گڈ کاپ ہے, ایک بیڈ کاپ ہے. اصلی بات جو میں نے بارہا بتائی کہ ان کی اکانومی 60% اسلحے سے وابستہ ہے. یہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں, ٹرمپ ہو, بش ہو, کوئی بھی صدر آ جائے, اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ جب انہوں نے جنگ پلان کرنی ہے تو جنگ انہوں نے مسلط کر دینی ہے, کوئی خیال نہیں کرنا. یہ باقی ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پاکستان دیکھ لیں, انڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے, اسلحہ دونوں امریکہ سے لے رہے ہیں, چاندی ان کی بلکہ سونا ان کا بنا ہوا ہے. تو یہ تماشا لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ان جنگوں کی مصیبت سے انسانیت نکلے, اور ہم تو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہم انصر اخواننا فی ایران, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی لبنان, فی کل مکان. اللہم علیک الیہود, اللہم علیک النصارى, اللہم علیک الخوارج. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم تو آلموسٹ کوئی پچھلے 1.5-2 مہینے سے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, اور قنوت نازلہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں, رمضان میں تو سنت ہے صحابہ کرام کی کہ عشاء کے وطر کو وہ قنوت نازلہ بناتے تھے, اور اس میں رکوع کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں نبی اسلام کی جو سنت ہے بخاری مسلم میں, جب آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی تھی تو آپ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے. اہل تشیع کے ہاں تو پڑھی جاتی ہے, اہل سنت میں بھی جو شافعی ہیں وہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ, روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قنوت. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں, اپنی مساجد کے اندر قنوت نازلہ شروع کروائیں. ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں, فجر میں نہیں کر سکتے مغرب میں یا عشاء میں, آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا ہوگی, اور اس میں وہ حنفیوں والی دعا درست ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر, وہ والی دعا قنوت نازلہ میں پڑھیں. اور قنوت وتر والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور باقی یہ جو دعائیں میں نے مانگی یہ آپ مانگیں. مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے بڑا تحفہ یہی دے سکتا ہے. باقی جو ہمارے بڑوں کے کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے مسلمانوں کو اس تکلیف سے نکالے گا. اور جو یہ ظالم قسم کے آج کل کے ڈکٹیٹرز مسلط ہوئے ہیں انسانیت کے اوپر, نیتن یاہو کی شکل میں یا ٹرمپ کی شکل میں, ان کے شر سے امت کو نجات دے گا. رہی پبلک امریکہ کی ہو, یورپ کی ہو, وہ تو ہماری طرح مظلوم ہی ہیں, ان پہ بھی حکمران ان کے مسلط ہوئے ہیں. یورپ نے تو کافی سبق سیکھ لیا ہے, اور نیٹو تو مجھے لگتا ہے اب اس جنگ کے بعد ویسے ہی نیٹو کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے, اور ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کتنا کھلایا پلایا اور ہر موقع پہ ان کا ساتھ دیا. ایک موقع پہ انکار کیا تو انہوں نے وہ برے لوگوں کی طرح ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. اب ہم آتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف جو اسپیشل ٹاپک تھا. ویسے تو یہ بھی اسپیشل ہے, ظاہر ہے اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. لیکن سہیل احمد صاحب کے حوالے سے میں نے 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو, اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف جو ہمارے بڑے پیارے ایک اداکار ہیں سہیل احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی المعروف عزیزی, جو حسب حال پروگرام کی وجہ سے مشہور ہوئے. ویسے وہ اس سے پہلے اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے. ہماری ریزرویشن اپنی جگہ ظاہر ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ایک چیز کا کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے کہ انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے بے حیائی والا جو یہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے کوئی جگت بھی مارنی ہے تو وہ ولگر ہو, اس کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور گیون سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بے حیائی پر مبنی بات کیے بغیر بھی لوگوں کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور کئی ایک جو ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, ان کی بات میں وزن ہے. اپنی پرسنل زندگی میں وہ 5 وقت نمازی ہیں, دیندار آدمی ہیں. بلکہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہمارے رؤیت حلال کمیٹی کے آج کل کے چیئرمین ہیں
عبد الخبیر آزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں، تو انہوں نے پرسنلی ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ خام خواہ ان کو توہین مذہب میں آپ لوگ دھکیل رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے گھر میں مسجد بیت بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ ابھی میری جب بات ہوئی 2 دن پہلے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نماز مسجد میں جا کے ریگولرلی پڑھتا ہوں الحمدللہ. 5 وقت نمازی ہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے ہیں. ان پہ ایک توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور ظاہر ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر یہی ہوتا ہے کہ 295A کٹتی ہے کہ آپ نے مقدسات کی توہین کر دی والعیاذ باللہ تعالی. وہ نہ بھی کٹے، عوام الناس میں تو کٹ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ توہین اہل بیت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ. ان کا ایک کلپ چند سیکنڈز کا، اس سے پہلے کیا گفتگو ہے، اس کے بعد کیا گفتگو ہے، اس سے قطع نظر اس کو وائرل کیا گیا، جس میں صرف اتنا جملہ بولتے ہوئے وہ سنائی دے رہے ہیں اور دکھائی دے رہے ہیں، اور اس جملے کے اوپر باقاعدہ کلیپنگ ہو رہی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ تالیاں مار رہے ہیں اس پہ، ان کو توہین مذہب کا مرتکب کسی نے قرار نہیں دیا. اگر آپ کے نزدیک وہ جملہ قابل اعتراض تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سینکڑوں لوگ جو تالیاں مار رہے ہیں ان سب کو بھی کہو کہ وہ گستاخ حسین علیہ السلام، ان کی بات نہیں ہو رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ان حرام خور یوٹیوبرز کو پتا تھا کہ یہ وہ جان بوجھ کے حرکت کر رہے ہیں، اور ایسی ویڈیو کے اوپر جو 4 سال پرانی ہے، آج کی ہے بھی نہیں، جملہ اتنا کاٹا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنے حسین علیہ السلام پاپولر ہیں. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پاپولر ہیں بولا ہے، جمع کا سیگا ریسپیکٹ کے ساتھ، اور یزید کے ساتھ ہے کا بولا ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں اور حسین ابن علی کو کیا سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. میں کہتا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ بھی پتا ہو تب بھی اس جملے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں تھا. یہ کاٹا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ایک سائٹ ہے، نام تو اس کا ہے سیاست .pk، لیکن بیسیکلی وہ شرارت .pti بنی ہوئی ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کی فیم سے وہ حرام کے ڈالرز کما رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جنازہ نکالنے والے یہ یوٹیوبرز ہیں، اور عمران خان صاحب جو اندر ہیں وہ انہی کی وجہ سے. ہاں، کیونکہ یہ اتنا پکا کر کے رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے مخالفین کو کہ وہ ان کو باہر نہ آنے دیں. اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اسے چھوڑو گے تو وہ تمہیں پھر نہیں چھوڑے گا، مراد یہ کہ اسے نہیں چھوڑنا. ہاں، یہ جو یو کے میں بیٹھا ہوا بگوڑا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے الفاظ ہیں جو مجھ سے بھاگا ہوا ہے. 5 الزامات لگائے تھے، اگلا رمضان آ گیا، دوبارہ سے ان کا بڑا بھائی آزاد ہو چکا ہے، یعنی کہ شیطان. ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا، آن لائن بلایا ہوا ہے اس کو، نہ معافی مانگی اس نے کسی ایک الزام کے اوپر. اس نے بھی اس کے اوپر بلاگ بنایا اور کئی لوگوں نے ٹویٹس کی، اور ظلم کی انتہا ہے کہ کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی سہیل احمد صاحب نے حافظہ اللہ تعالی، اور ان کی کلیریفیکیشن کی پوسٹ بھی لگا دی شرارت .pti یعنی کہ سیاست .pk نے. اس کے بعد تو گنجائش نہیں تھی نا کہ آپ کسی اور کے کمنٹس ان کے بارے میں نقل کرتے. کلیریفیکیشن کے بعد بھی جو پہلے وہ گند پھیلا چکے تھے نا، اس میں جتنے لوگ اپنی لچ فرائی کر رہے تھے نا، وہ اس کے بعد بھی نا اس کو شیئر کرواتے تھے. تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کلیریفیکیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو ڈیفیم کرنا تھا. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے بتائیں، بھوکے بندے سے اگر پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوکا بندہ نا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی بات کی جائے تو یہ اپنے مہاتما کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ پاپولر کا لفظ بولا ہے نا، تو آج کل عمران خان صاحب پاپولر ہیں تو یہ یزید سے مراد وہ خان صاحب کو لے رہے تھے. اے بھی چکڑے انہوں نے، اور اس کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات. اس لیے تکلیف ہوئی ہے. حسین علیہ السلام سے کوئی ہمدردی والا معاملہ نہیں تھا. پیچھے یہ تھا کہ پاپولرٹی یزید کے پاس بھی ہے. مراد یہ کہ یہ ہمارے لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ پاپولر ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یزید بھی تو پاپولر تھا، اگر تمہارا مہاتما پاپولر ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات ان کو بری لگی ہے کیونکہ انہوں نے رنگ خود دیا ہے. یہ پیچھے ریزن تھی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وجہ تھی. اچھا، اس کے پیچھے جینوئن ریزن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی نا سہیل احمد صاحب کی، تو انہوں نے فل زور لگانے کی کوشش کی کہ آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کو چور کہیں. انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں یار زرداری کو چور کہنے والا، نواز شریف کو چور کہنے والا، عمران خان کو. یہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں نے آپ کو پتا ہے کہ چور ڈکلیئر بھی کیا اور باعزت بری بھی کر دیا. کل کو خان صاحب بھی بری ہو جائیں گے، تو اگر ہوئے تو ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو پھر ہم کون سی عدالتوں کو مانیں گے، پہلے والی یا بعد والی؟ تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے. مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے جی آپ فلاں کو چور کہیں، میں کیوں کہہ دوں؟ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہیں، میں کیوں کہہ دوں؟ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کسی کے بارے میں دعویٰ کر دوں. تو وہ بھٹی صاحب کوشش کرواتے رہے. ادھر سے انہوں نے کنکلوڈ کر لیا اچھا یہ تو نواز شریف کی تعریف کر رہا ہے، تو اس نے تو نواز شریف کی تعریف کی، زرداری کی بھی کی، اور حسب حال میں انہوں نے اور جنید سلیم صاحب نے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کئی پروگراموں میں لانچ کیا ہوا ہے. وہ تو ساروں کی تعریف کرتے ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟
لیکن انہوں نے کہا یہ اینٹی ہوا ہے. پھر ان کے نام کے اوپر بھی کچھ جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں جس سے کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خلاف ہے, حالانکہ اس بندے کے دماغ میں بھی کہیں نہیں, اور انہوں نے پکڑ کے نا اس کے اوپر الزام لگایا, اور اس وقت میں لگایا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خودکش حملہ ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے مسلمان اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتے, عزیزی تک پہنچ جائیں گے کہ اچھا یہ حضرت حسین علیہ السلام اور یزید کا کمپیریزن کروا رہا تھا. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے. عوام کی عدالت سے آپ کیسے ان کو آزاد کروائیں گے؟ میری 10 منٹ بات ہوئی فون پہ, سہیل احمد صاحب کا نمبر میں نے کسی صحافی کے تھرو لیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ویڈیو کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. میں نے کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی, میں نے کہا آپ نے جو کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی ہے تو اس میں آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی جو آپ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں. وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پوری بات کیا تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں کسی کا ذکر ہی نہیں تھا, اور واقعی جب آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے جو آگے پیچھے الفاظ ہیں ان کا کسی پولیٹیکل لیڈر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے ان کی لائف ورنیبل کی, اور جب بعد میں جھوٹ کھلا تو انہوں نے مشروط معذرت کی ہے. ایک نے معذرت کی کہ جی ٹھیک ہے عزیزی صاحب نے جب اپنی کلیریفیکیشن دے دی تو ہمیں مان لینا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے, میں اس میں معذرت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جو مثال دی تھی وہ غلط ہے. یعنی کہ جو ہم نے الزام لگایا تھا وہ درست ہی ہے, کسی نے بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی. میں نے خیر الگ سے مختلف صحافیوں کو پھر فون کیا, میں نے کہا یار آپ لوگ تو خود ڈسے ہوئے ہیں اس چیز کے. یار عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ ٹی ایل پی موٹیویٹڈ بندہ تھا, اس نے کہا تھا اس نے اذان کی توہین کی ہے. آپ وہی گندا کھیل جو ہے دوسروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو تو سمجھ ہونی چاہیے. اور میں اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے حق میں کھڑا ہوا, حالانکہ عمران خان صاحب پی ایم شپ سے فارغ ہو چکے ہوئے تھے. اس کے باوجود یہ ہمارا سینسٹیو ایریا ہے. میں تو حضرت معاذ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں یار. جیل میں جانے سے پہلے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے اس کے اوپر الزام لگا تھا, اور اتنا خطرناک الزام تھا کہ اس پہ اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دینا تھا انہوں نے. ہاں سری لنکن نے اسپیکر پھاڑا تھا نا ایک, انہوں نے درود شریف کا بینر پھاڑا تھا. لاکھ کلیریفیکیشن دیتے ہیں, انہوں نے ماننی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر اس نے واقعی بھی پھاڑا ہو تب بھی یہ توہین نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ درود ثابت نہیں, ہمارے نزدیک ثابت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر بریلویوں کی مسجد کے باہر کوئی دروازے پہ لکھ جائے نا یا اللہ مدد, تو اس کو مٹائیں گے, کیونکہ یہ دیوبندیوں کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یا اللہ مدد کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی. ہماری اکیڈمی کے باہر آپ جو مرضی لکھ دیں, ہم تو سب کو مانتے ہیں. آپ لبیک یا رسول اللہ لکھ دیں, لبیک یا حسین لکھ دیں, یا اللہ مدد لکھ دیں. ہاں توحید کا معاملہ سینسٹیو ہے, مدد کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ تو اب ہمارے وہ جو قوال ہے کون سے, وہ شیر میاں داد, ہاں انہوں نے بھی مانا ہے کہ جی شرک نہیں کرنا چاہیے. ویسے اس کی ایک قوالی جو ہے نا بڑی پیاری ہے, مجھے پسند ہے پنجابی میں, اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ, ہاں اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا. اس کے جو بول ہے نا جی, ایک ایک بول وہ کیا کس لیول پہ شاعری اس بندے نے کی ہے. تو ایک آدھ شعر اس میں ہے, پتہ نہیں وہ عجیب طریقے سے, وہ تو لگتا ہے کہ کسی نے داخل کیا, تو وہ پوری کی پوری جو نظم ہے کمال نظم ہے. تو سلوٹ ہے جی ہمارے بھائی ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ کو, انجینئر ریحان طارق, کیمیکل انجینئر ہے, کہ انہوں نے ان سے کہلوایا اور کہا کہ یہ شرکیہ ہیں چیزیں. دیکھ لیں آج ہماری دعوت کی برکت سے مین میڈیا پہ توحید ڈسکس ہو رہی ہے. جو لوگ بند کمروں میں ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے تھے, آج کوئی بابوں کی تعریف بیان کرے آ کے میڈیا پہ کہ بابا یہ کر دیتا ہے تو بابا وہ کر دیتا ہے, تو دیکھیں آگے پھر کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اس کے بابے کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, پتہ چل جائے گا. یہ نبی الاسلام کی مبارک ختم نبوت کی دعوت وہ اللہ کے فضل سے ان سارے بابوں کو ہڑپ کر گئی ہے. ہاں وہ بابے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ دیکھیں امام بخاری, امام مسلم, یہ اوریجنل بابے ہیں. ہم جعلی بابوں کے خلاف ہیں, جعلی پیروں کے تو یہ بھی خلاف ہے نا, کہتے ہیں جی ہم ڈبا پیروں کو نہیں مانتے. جی ہم بھی ڈبا بابوں کو نہیں مانتے, اوریجنل بابوں کو مانتے ہیں. لو سامو, ہاں ٹرمز آپ سے لے کے آپ کے اوپر مسلط کریں گے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2, سہیل احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی کی جو پوری ویڈیو تھی اس میں مقدمہ بالکل واضح تھا, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں تھا, لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز قرآن سے بھی اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس میں بھی کفری عقیدہ آ جائے گا. مثلا اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, لکھا ہوا ہے. لیکن یہ آدھی بات ہے,
پوری بات یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں اب یہ بات ہی کچھ اور بن گئی. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، وہ مقبول دعا تھی. نوح علیہ السلام نے کی، اپنی قوم غرق کروا لی، لیکن میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے. قیامت کے دن میری اس دعائے شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا. مشرک کے لیے شفاعت نہیں، باقی سب کو شفاعت ملے گی. تو مشرک کا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے جن کی موت توحید پر ہوئی ہوگی. وہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کو شب معراج 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دی تھی. نمبر 1، آپ کا جو امتی شرک نہیں کرتا ہوگا اس کی میں مغفرت کر دوں گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جنت میں چلا ہی جائے گا. نمبر 2، 5 نمازوں کا تحفہ. اور نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ تحفہ ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. اب مجھے بتائیں، جنازہ ہندو پڑھتے ہیں، سکھ پڑھتے ہیں، کرسچنز پڑھتے ہیں، یہ جوز پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں؟ تو آپ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، اور نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کر لے گا. مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے. ہاں 2 فرقے تو سارے مان رہے ہیں مشرک ہیں. قادیانی، ہاں ختم نبوت میں شرک کیا ہے قادیانیوں نے، اور سنی حنفی ہیں یہ، ہاں حنفیوں سے نکلا. یہ آج بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں یہ بریلوی دیوبندیوں کی طرح. ہم تو رفع الیدین سے پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے اور امام غزالی نے بھی لکھا ہوا ہے. نماز ان کی قادیانیوں والی ہے اور ہمیں کہتے ہیں قادیانیوں کا ایجنٹ ہے یہ. لو سامو، ہماری تو نماز ہی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، الحمدللہ. اور دوسرا فرقہ نصیریہ، شیعہ کا ایک فرقہ شام میں جو علی اللہ کہتے ہیں، وہ یہودیوں کا فرقہ تو نہیں ہے، کرسچنز کا نہیں ہے. اگر شرک ختم ہو چکا ہوا ہے تو وہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ وہ حدیث نہیں سمجھ سکے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. مراد یہ کہ میرے بعد پوری امت مشرک نہیں ہوگی جس طرح نبیوں کے جانے کے بعد ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو جاتی تھی. میری امت اس طریقے سے مجموعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. انڈیویجول ہو سکتے ہیں، کچھ گروہ بھی ہو سکتے ہیں، پوری امت شرک کرے ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. فرقہ نہیں، ایک گروہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. وہ اسی توحید پہ ہوں گے. اور آج دیکھ لیں الحمدللہ کروڑوں لوگ اس توحید پہ ہیں جو نبی علیہ السلام امت کو دے کے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو چند دن کے لیے کوئی طور پہ گئے تو ان کے 70,000 صحابہ جو ہیں مشرک ہو گئے ایک بچڑے کو خدا بنا کے. قرآن میں آیا. اور ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور آج بھی کروڑوں لوگ بالکل 24 کیرٹ سونا توحید کے اوپر ہیں. یہ ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز آپ قرآن سے بھی کاٹیں تو کیا سے کیا رزلٹ نکل آئے گا؟ کتنا ظلم ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کی چیز کاٹنا. اب یہ جو سہیل صاحب کا کلپ تھا اس کی طرف آئیں. سہیل صاحب ایک ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہے تھے جو ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی گانے پر بنا کر ان دنوں وائرل ہوئی تھی 4 سال پہلے، اور اس کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی پاپولرٹی آپ حاصل نہ کریں، کہ آپ غلط طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کریں، کہ بےہودہ قسم کا ناچ گانا آپ کریں. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنا حسین علیہ السلام پاپولر ہیں. یہ جملہ انہوں نے کاٹ لیا. اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہونا ہے. اور تینوں جملوں پہ الگ الگ کلیپنگ ہوئی ہے. مراد یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ یہ بندہ گستاخی کر رہا ہے. اور اگلی بات، اگر یہ گستاخ تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سارے ان پہ 295A نہیں کٹتی ہے؟ بس حرام خور یوٹیوبرز نے اپنے مہاتما کو اوپر کرنے کی خاطر، ان کا بس وہی دماغ ہے نا کہ 2 جمع 2 4 روٹیاں، پکا کہنا ہے نا 2 جمع 2 4 روٹیاں. انہوں نے کہا یہ پاپولر کا لفظ اس نے استعمال کیا تو یہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے. وہ تو ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پاپولرٹی گین کریں تو یہ کوئی مقبولیت نہیں ہے. وہ تو یزید بھی مقبول ہے، بلکہ میں اگلی بات کرتا ہوں، کیا ابو جہل مقبول نہیں ہوا ہوا اس اعتبار سے کہ مشہور ہے وہ، لیکن نٹوریس ہے. فرعون پیرامڈز آج تک مشہور ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہونا اور ہے.
مشہور وہ بھی ہیں. تو یہ ظلم ہے اس طریقے سے کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور یہ انہوں نے اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ اس کھیل کے شر سے عزیزی صاحب کو اللہ تعالیٰ بچائے، خصوصاً ان دنوں میں جب کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، میں نے یوٹیوبر سے رابطہ کیا. میں نام نہیں لیتا، پھر وہ برا منا جائیں گے کہ جی ہمارا نام لے دیا. اور میں نے کہا یار یہ آپ لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. انہوں نے مانا کہ جی غلطی ہوئی، معذرت کر لی، لیکن وہی نا اپنی اس بات پہ بھی اسی طریقے سے اڑے ہوئے. اور ایک یوٹیوبر نے مجھے کہا کہ جی ہمیں بس اعتراض یہ ہے کہ یہ مذہبی ٹچ کیوں لگا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت تھی اس میں مذہبی ٹچ لگانے کی. میں نے کہا آپ تو اس جماعت کے فرنٹ مین آج کل بنے ہوئے ہو جو خود مذہبی ٹچ لگاتی ہے، اور آپ دوسروں کو مشورہ دے رہے ہو مذہبی ٹچ نہ لگائیں. دوسرا، عزیزی صاحب نے کوئی مذہبی ٹچ نہیں لگایا، انہوں نے اوریجنل بات کی. مذہبی ٹچ تب ہوتا جب وہ اپنی سیاست یا اداکاری کو چمکانے کی خاطر کوئی مذہبی ٹچ دیتے. یہ ان کا سٹانس شروع سے ہے کہ سٹیج ڈراموں میں بھی بے حیائی اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ ننگا لباس پہن کے اور ولگر قسم کی گفتگو کریں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ ٹک ٹاکر بچی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. وہ پالیٹکس کو تو ڈسکس بھی نہیں کر رہے تھے. کہتے نہیں اس میں بھی مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حسین اور یزید کی مثال اکٹھی دی جاتی. اچھا، ایک دوسرے یوٹیوبر نے کہا کہ جی صاحب آپ کی بات درست ہے، ہم نے جلدی کی، غلطی ہوئی، لیکن دیکھیں ان کو پاپولر کی بجائے فیمس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. دیکھو کون ہی گل بنا لی ہے. یعنی یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. وہی الفاظ کے اندر وہی جو ان کو کہانی کروا دی ہوئی ہے نا کہ جی وہ بسم اللہ کا ترجمہ جی صرف اعلیٰ حضرت نے ٹھیک کیا، باقیوں نے غلط کیا ہے. اچھا جی کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، تو باقیوں نے کیا کیا؟ شیطان کے نام سے شروع؟ نہیں، انہوں نے کیا ہے جی شروع اللہ کے نام سے. تو ایک ہی بات نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا ہے. لو سامو اے نہ دماغ انہوں نے میں پھر پھکی نہیں پھکا دیتا ہے، آج تک ڈکار آ رہے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ میں بھی تو اللہ پہلے نہیں ہے. کہتے نہیں وہ عربی میں اس طرح نہیں، عربی بن سکتی ہے اس کی، اعلیٰ حضرت والی عربی بنائی جا سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اس طریقے سے بسم اللہ ہو سکتی تھی عربی زبان میں، یعنی اعلیٰ حضرت والی. اس کے بعد ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. جب اللہ نے بسم اللہ با سین اور پھر میم پھر اللہ آیا ہے تو اگر کوئی ترجمہ کر لے شروع اللہ کے نام سے تو لفظی ترجمہ بالکل درست ہے. شیطان کے نام سے تو نہیں شروع کر رہا، اس میں ان کو الجھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ترجمے غلط ہوئے ہیں لہذا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ فیمس کا ورڈ یوز کرتے تو ٹھیک تھا، پاپولر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کے لیے میں قرآن سے ایک بڑی ورسٹ مثال پیش کرنے لگا تاکہ ان کا دماغ کھل جائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کی اور ایک مکر اختیار کیا، ان کے قتل کی کوشش کی، اللہ نے ان کو بچا لیا. اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے مکر کیا، کہ انہوں نے یہودیوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا. مکر ہی ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. نہ سرکار، تدبیر بھی عربی کا لفظ ہے. لو سامو آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو یہ الفاظ نہ ہوتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. وہ کہتے نہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم تدبیر لفظ استعمال کریں، تدبیر تو خود عربی کا لفظ ہے. وہ جی مکر بڑا برا لفظ ہے. اچھا برا لفظ ہے تو اللہ نے خود اپنے بارے میں استعمال کیا، نال ہی ٹھوس ہو جائیں گے. اللہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے. اچھا اللہ اپنے بارے میں غلط لفظ استعمال کر سکتا ہے، توبہ توبہ، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے. لو سامو میں تو ہم دسیا نا، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک دن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. میں نے کیوں نکلے مجھے پتا ہے کہ کچھ کرتے رہے. اسی یہ سارے ڈرامہ بازی خود کری دی. میں نے تو بڑا کوئی نہیں سی ہے بریلوی. آج بھی میں بریلوی بن جانا تو وابیا نو موندا کر کے تھلے مارا. ہاں یہ چلاکیاں. ہاں لیکن اب اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے کہ یہ آخری پرواز ان کی کہاں ہے. یہ اس کے اوپر انہوں نے نا قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی، اس میں یہ مثال لکھی ہوتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. کہتے دیکھو جی دیوبندیاں وہابیاں نے تو قرآن دی توہین کر دیتی ہے جی، اللہ نے مکار کہہ دیتا ہے. نعوذ باللہ. اور بھائی اللہ نے مکر کا لفظ استعمال کیا. نہیں جی آپ اردو میں ترجمہ کریں انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. جناب تدبیر بھی عربی زبان کا لفظ تھا، اللہ نے تو یہ نازل فرمایا. یہ مثال اس لیے قرآن میں موجود ہے کہ الفاظ کے چناؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تا وقت ہے کہ کوئی شخص خود سے کسی لفظ کو نیگیٹو یوز کرنا شروع کرتے پھر فرق پڑے گا. اور کوئی مسلمان اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، کوئی عالم دین اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مکار نہیں کہتا. ہاں
اگر کوئی مس یوز کرے پھر آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے الفاظ بدل دیے. صحابہ کرام کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں موقع دیں، یعنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں. اور یہودی سے بگاڑتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لفظ کہنا چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں. یہودیوں نے لفظ بگاڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو، نبی اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب نہ کرو. تو جو بتانا تھا وہ بتا دیا. اچھا یہ آیت میرے خلاف یوز کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساروں نے، جب میرے پہ انہوں نے زبردستی لگوائی نا 295C، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہودیوں کے ریفرنس سے بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو انجینئر صاحب نے جو یہ بات کی نا کہ یہودی یا کرسچن جو ہے وہ نبی اسلام کو سچا نبی نہیں مانتے، اور اسی کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ اور عربی میں دجال کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے یہ بات کر دی. تو قرآن میں تو ہے کہ یہودی رائنا کہتے تھے، تو نبی اسلام کو رائنا کہنے سے منع فرما دیا. ہم کہتے ہیں کیا واقعہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہودی کہتے تھے رائنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انظر نہ کہو، تو آپ بھی 295C لگی، کیونکہ آپ نے کہا یہودی کہتے تھے رائنا. کہا نا یہودی کہتے تھے رائنا، تو میں نے بھی کہا نا کہ یہودی اور کرسچنز یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اگر میرے پہ 295C لگ رہی ہے تو تم جب یہ آیت بیان کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہودی نبی اسلام کو رائنا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے، تو جب یہ بیان کر رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی 295C لگتی ہے. پھر لو سامو بس چھک گئے، کوئی جواب ہی نہیں. واقعہ تو بیان کریں گے تو اس میں اس طرح بات ہوگی. ابھی وہ ہمارے بھائی ہیں ایک مسلم ٹوڈے والے ابرار بھائی، ان سے میری اگلے دن فون پہ بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں میں نے مولویوں کے ایک فرنٹ مین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو نعوذ باللہ ان کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں. اچھا اس نے کہا تو پھر کسی یہودی عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، نبی اسلام کا ذکر ہی نہیں کیا. اس نے کہا چھوڑو. انجینئر نے کیا کہا تم یہ بتاؤ کہ یہودی برملا عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس سے مکر نہیں سکتے، ان کے سارے مفتیوں نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کو کوئی نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یا دجال کہے، اور سارے یہودی کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. اور انہوں نے کس طریقے سے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ میں دبک کے بیٹھ جاؤں گا. میں تو میں لمبا پا لینا، میں تو ہینڈلر بھی لمبا پا لینا ہے، ہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تمہیں سرٹیفکیٹ ہم نے دینا ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور تو معاذ اللہ تو معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے. ہاں تو حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیتا ہے. تو یہ تینوں پارٹیاں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، بالکل یہ ہمیں بتائیں گے کہ عصمت رسول کیا ہے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو جس نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہو، شبلی رسول اللہ پڑھوایا ہو، اور تم نے اس کے حق میں مناظرے لڑے ہو. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گئی ہیں. کتاباں نہیں بدل گیا، وہ پہ گئے تھوڑے بابے نو، پہ گیا جے کھا گیا جے تھوڑے بابے نو، کھا گیا. ڈر کے میرے کو میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. اچھا یہ سوچ رہے ہو کہ یار آج تے سہیل احمد کی گل سی، ساڈے بابے بھی آ گئے، بابے تواڈے میں نہیں چھڈ رہے. ہاں تسی بھی ہر جگہ کہہ دو نا کہ جی جناب بزرگاں دا بڑا کرم ہے ملک ہوتے، تسی بھی ہر جگہ بزرگ ٹھوکے نے نا، اتنے شہر نہیں جتنے مزار بنائے جے، تو میں بھی ہر لیکچر تواڈے بابے لے آواں گا. ہاں منو جتھے موقع ملے گا نا میں چونڈی نہیں چک ماراں گا تانوں. ہاں کیونکہ میں نے اصل میں نا ان کا مرض پکڑ لیا، اصل مرض ہی بابے ہیں. اور یہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں بھی بابوں کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا. مجھے پتا چل گیا تھا کہ قرآن و سنت میں لکھا ہے. میں کہتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں سمجھ آیا، سلطان بہو کو کیوں نہیں سمجھ آیا، علی اجویری کو کیوں نہیں سمجھ آیا، فلاں کو کیوں نہیں سمجھ آیا. اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا. وہ تو جب اللہ نے عقدہ حل کیا کہ وہ اللہ دے وہ بندے وہ اصل مسئلہ بابے تھے. ہاں قرآن و سنت میں آنے کے لیے بابے ختم کرنا ضروری ہے. بابے نے میری ماج نہیں کھولی ہوئی. ہاں ذہن سے رکھنا. مسئلہ یہ کہ یہ نبی اسلام اور امت کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے. سائڈ دے ہو، رستہ خالی کرو سی تو کچھ نہیں کہا گے. سائڈ دے ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، سکھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، احترام سے نام لیں گے، حضرت بابا گرو نانک احترام سے. لیکن اگر آپ مسلمان بن کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے مکے مدینے کی آوازیں لگا کے مسلمانوں کو ورگلاؤ گے، چندے اکٹھے کرو گے اور نام لوگے ختم نبوت کا، اور اس مزار پہ بیٹھ کے کہ جہاں سے کشف ماجوب جو ہے پرنٹ ہوتی ہے اور اس میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں، تو ہم آپ کو غداری نہیں کرنے دیں گے. بالکل کلیئر کٹ. پھر ہمارا ایک رٹس جو ہے وہ تمہارے پرانے موجودہ آنے والے سارے بابوں کو لے ڈوبے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب آ جائے، یہ مثال میں نے آپ کو دی قرآن پاک سے جو کہ بکر کا لفظ استعمال ہوا، آپ سے پوچھ کے ہوتا تھا یہاں پاپولر کر لیں ادھر فیمس کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ کے چناؤ سے. دوسری مثال سنیں، صحیح بخاری میں موجود قرآن پاک میں اس سے ریلیٹڈ دو آیات جو اس حدیث میں استعمال ہوتی ہیں. اس حدیث کے کئی ایک طرق آئے ہیں صحیح بخاری میں. نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی، آپ کی میت رکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے
नबी इस्लाम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पे दो मौतें जमा नहीं करेगा। क्योंकि हजरत उमर फारूक कह रहे थे ना कि नबी इस्लाम फौत नहीं हुए, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पे चले गए, नबी इस्लाम भी कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। और हजरत अबू बकर ने कहा, आप पे दो मौतें नहीं आएगी, आप आखिरत की जिंदगी में जा चुके हैं, अब आप वापस नहीं आने वाले, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। फिर बाहर निकले, हजरत उमर से कहा कि उमर मेरी तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन वो तलवार उठाए हुए हैं। सैयदना अबू बकर ने कहा कि उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। लोग हजरत अबू बकर के रोब की वजह से, ज़ाहिर उनका एहतराम ज्यादा था, मिंबर के करीब आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी इस्लाम की मैयत पे पहली दफा जो खुतबा दिया, उसमें हम्दो सलात के बाद पहला जुमला ऐसा बोला जो ना कुरान में था ना हदीस में था। उल्टा आज की डॉक्ट्रिन में जो इन्होंने खड़ी की है नजराती कौंसल और उनके चमचों ने, परफेक्ट 295C का मुकदमा था। अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। कान खोलकर सुन लो, तुम में जो भी मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले मोहम्मद मर चुके। अल्लाहु अकबर। वमन यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी, वो जिंदा है। मुझे बताएं, सहाबा किराम में कोई नबी इस्लाम की इबादत करता था? इतने सहाबा पे झूठा इल्जाम, नाउजुबिल्लाह। जब उन्होंने वो काम किए ही नहीं है, क्या जरूरत थी बात करने की? थी जरूरत, क्योंकि इंसानियत ने एक बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस किया है। सही बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को इस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। रसूलुल्लाह ने भी दूसरा जीसस क्राइस्ट बन जाना था अगर सैयदना अबू बकर उस वक्त उम्मत को सीधे रास्ते की तरफ ना चलाते। और यह नबी इस्लाम की कामयाबी है कि आपकी मैयत के ऊपर मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम नहीं पढ़ा जा रहा। जायज था पढ़ लेते, नातखानी नहीं हो रही, जायज थी हो जाती, तौहीद बयान हो रही है। मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले मोहम्मद मर चुके। इस गम में नबी इस्लाम के फजाइल बयान करने की बजाय तौहीद बयान हो रही है, क्योंकि उनको पता था कि रसूलुल्लाह मेरी इस बात से खुश होंगे कि मैं आपकी उम्मत को शिर्क से दूर लेके जा रहा हूं। आज कहते हैं कि जी इंजीनियर साहब के दिमाग में कहां से आया कि जी कोई बाबा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। जी जिस दिमाग में यह आया था ना कि जो मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले मोहम्मद मर चुके, उसके गुलाम के दिमाग में यह आएगा जब तुम कहोगे कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुद्र रोका हुआ है, तो वो कहेगा कि कोई इंसान, बड़े से बड़ा कोई इंसान हो, वो अपना पेशाब नहीं रोक सकता। और अगर कोई कहता रोक सकता तो रोक के बताओ। मिसालें क्यों नहीं? मिसालें इसलिए होती हैं कि ये उलमा का काम है कि उस दौर के फितरों को एड्रेस करें। तुम्हारे जो सो कॉल्ड मुजद्दिद हैं, उन्होंने क्या काम किया? दीन तो मुकम्मल हुआ था, कहते नहीं उस दौर के जो फितरे थे उनको खत्म किया। तो इस दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि तुमने बाबों को हाजत रवा मुश्किल कुशा माना हुआ है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसी बड़ी बला छोड़ेगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो फिर उस तरह की मिसालें देनी पड़ती हैं, वरना मैं इस दौर का इंसान नहीं हूं। तौहीद तो पहले भी लोग बयान कर रहे थे, तब्दीली अब क्यों आई है? इसलिए कि बरेलवियों में एक मुजद्दिद पैदा हुआ है। हाँ, बरेलवियों में हुआ ना यार, बरेलवी इनकार तो नहीं कर सकते ना यार। कहेंगे इंजीनियर साहब ने आपको मुजद्दिद कहा, मैंने कहा बरेलवियों में पैदा हुआ यार, तुम्हारा क्रेडिट है। और ये भी तफन्नुन के तौर पे अपने मुजद्दिद ठप के रखो, असी भूतरे पे तुहाडे मुजद्दिद जेहड़े तुसीं डिक्लेयर कीते हैं। ये तो दीन का खत्म नबूवत का एक अदना सा खादिम है जो अपनी आखिरत की फिक्र में और तुम्हारी आखिरत की फिक्र में, पहले अपनी आखिरत की फिक्र में। तो सैयदना अबू बकर ने ये फर्जी जुमला बोला। इस पे मैंने बोला था कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन में 295C लगती है, तो वो पिंडी का मुफ्ती, वो पिंडी का जिसको वो काला कवा कहता है दूसरा, उसने कहा कि इंजीनियर साहब ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर 295C लगवाओ। देखो ये इनका दिमाग है, पता नहीं किन्होंने मुफ्ती की डिग्री दी है। जो चीज मैं इल्जामी तौर पे कह रहा हूं वो मेरा अकीदा बना के पेश कर रहे हैं। इन लोगों का ज़हनी लेवल आप देख लें, और फिर कहते हैं जी हमारे पास मुफ्तियों की डिग्री है, ये इनका लेवल है। इस तरह इल्जाम लगाते हैं। चलें वापस आ जाए सैयदना अबू बकर के उस खुतबे की तरफ। पहले उन्होंने फर्जी जुमला बोला, उसके बाद उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। हालांकि हम तरतीब में पहले आयात पढ़ते हैं, बाद में हदीसें बयान करते हैं, और उसके बाद अपनी कोई राय बयान करते हैं। हजरत अबू बकर ने पहले अपनी राय बयान की, फिर आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? इसमें तो नहीं लिखा था जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके ना। दूसरी आयत पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 और सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 30। और देखें इन दोनों आयत में वो अल्फाज हैं जो ये गुस्ताखी समझते हैं। अफा इम्माता औ कुतिला, अगर मोहम्मद मर जाएं या कत्ल हो जाएं। आपसे पूछ के कुरान नाज़िल होता तो होता कि नबी इस्लाम विसाल फरमा जाए, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, शहीद हो जाए, शहीद भी अरबी का लफ्ज है, लेकिन लफ्ज क्या आया? अफा इम्माता औ कुतिला। ये मैं बता रहा हूं, जो कह रहे हैं जी वो पॉपुलैरिटी ना यूज करता, फेमस यूज कर लेता। लो समो, अल्लाह से डर जाओ।
یہ الفاظ کے چناؤ. اسی لیے دیکھیں عربی میں آپ اور تم کا فرق ہی کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں, آپ اور تم کا فرق. عربی میں آپ بھی آپ ہے اور تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہی ہے, فرق ہی کوئی نہیں, کام نہیں ہو گیا. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے قل کا, اے نبی تم فرماؤ. اور تھانوی صاحب نے اور باقی اہل حدیث علماء نے ترجمہ کیا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے. اب مجھے بتائیں زیادہ احترام والا ترجمہ اعلی حضرت کا ہے یا وابیوں کا؟ وابیوں کا. ہاں آپ فرما دیجئے. ادھر پھر دفاع کریں گے اعلی حضرت کا, کیونکہ بابا بچانا ہے. مقصد نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں ہے, نہ 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 نہ, بابا بچانا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی تم اس لیے کہا ہے کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم ہی کہے گا نا, آپ تو نہیں کہے گا نا, کیونکہ نبی چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے. او بریلوی کہہ رہے ہیں جی, کتنی خوشی کی بات ہے. جو کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, جو یہ کہتے ہو نعتوں میں. اور میرے سامنے مفتی منیب صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ شرکیہ جملہ ہے, اس میں انہوں نے شان الوہیت کا شان رسالت سے مقابلہ کروایا. رسول اللہ کبھی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ یہ جملہ پڑھا جائے, ان کو بھی پتا ہے. اور یہ تو اس سے بھی آگے, یہ تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے روح کھولی سی, یعنی عبد القادر جیلانی سپر گاڈ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے روح قبض کروائی اسرائیل سے اور سپر گاڈ نے اسرائیل سے واپس لے لی. چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا. ہاں بغدادی نہیں سنیا نہ بغدادی صاحب چھڑ دو ان وچ انجینئر پہ گیا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. غوث پاک دا توحید ہے ہن مر گیا. ہاں دیکھو کتنے شوق سے سناتے ہیں. انہوں نے کہا میں غوث پاک دا توحید, پوری زندگی کپڑے دھوندا رہا تے غوث پاک نے انہوں یہ نہیں سکھایا کہ کبھی 3 سوال نہیں اے جواب یاد کر لے. لو سامو اے تے غوث پاک نو ذلیل کروا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے توحید نو 3 سوال نہیں سمجھا سکے, تے وہ بزرگان دین دے غوث وقت نے باندھ کے مروا رہے ہیں اپنے باپوں کو. ہمارے اکیڈمی میں بندہ ایک دفعہ آ جائے تو 4 باتیں سیکھ کے چلا جاتا ہے یار. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے قبر کے 4 سوال ہیں. ہاں قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں, اور تمہارے غوث پاک کا دھوبی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا, اسے قبر کا ایک سوال بھی نہیں پتا. اور پھر کہتے ہیں اشرف تھانوی نے بھی یہ نقل کیا, جیسا پتہ نہیں کوئی صحابی ہے اشرف تھانوی. ہاں ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے مینا مارا ہے کہ یہ تو وابیوں کے بھی بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. اور سارے کو جو یار سارے بس اینڈ ڈرامہ باسی چلا کے رکھی تو لوگوں نے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات بالکل درست ہے, کیونکہ بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندیوں نے ڈرامہ کیا ہے, نہیں مانتے, اور دیوبندی مانتے ہیں بریلویوں نے ڈرامہ کیا ہے. تو میں اگر ساروں کو اکٹھا ڈرامہ باز کہہ رہا ہوں تو میں کوئی الگ بات نہیں کر رہا, میں تو سب کی تائید کر رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہو واقعی. اس طرح سانو والوں نے وابی گستاخ بالکل ہے نا یار, اسی تو مننے اسی تو کہنے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی یعنی علم اور کتاب کا ماننے والا, فرقہ نہیں. انجینئر صاحب نے جی فرقہ بناتا ہے علمی کتابی. میں نے درجنوں دفعہ کہا علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور تسی ہمت کر کے کہو کہ بریلوی فرقے پر دیوبندی فرقے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہو تو پتہ چل جائے گا فرقہ کیڑا ہے. اگر میرا ہوتا تو میں لعنت بھیجتا. تسی ہمت کرو جناب, کہنے ہم فرقہ نہیں ہے. او بریلوی مولوی صاحب نے بریلوی تو کوئی فرقہ نہیں ہے, دیوبندی تو کوئی فرقہ نہیں ہے. نہیں ہے تو بولو نا. ہاں نہیں بولیں گے کبھی, یہ بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو یہ ذرا سی حرکت کرتے ہیں تو میں سامنے آ وجہ کہ ہم بالکل کلین سلیٹ ہے بھائی. اس حوالے سے جہاں ہمیں نظر آئے گا دین کا نقصان ہو رہا ہے, فرنٹ سے لیڈ کریں گے, بتائیں گے کہ یہ بات غلط ہے بھائی. ہمیں کسی کا کوئی اس اعتبار سے دھونس والا معاملہ نہ کرے, سچائی کھول کر بیان کریں گے. تو یہ میں نے ایک دوسری مثال دی, اس میں وہ وصفہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جی اللہ کہہ سکتا ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے بھی کہا, نبی الاسلام نے بھی کہا, اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے بھی کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. حضرت ابوبکر تو امتی تھے نا, اللہ کہہ سکتا ہے, رسول کہہ سکتا ہے, ایک امتی کا کیا کام تھا کہ وہ یہ کہتا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. اب لگاؤ حضرت ابوبکر پہ فتوا, اور اگر نہیں لگاتے تو سمجھ لو کہ تمہارا عقیدہ ابوبکر والا نہیں ہے. وہ سعد رضوی نے کہا تھا نا کہ میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ حضرت ابوبکر کا گستاخ ہے. میں نے کہا تو ابوبکر کا خطبہ ذرا بیان کر, پتہ چل جائے گا. ابوبکر کا غلام وہ ہے جو جیلم اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہے, تم لوگ تو ابوبکر کا نام بیچتے ہو صرف. حضرت ابوبکر کا خطبہ نہیں تم لوگ بیان کر سکتے, آج تک نہیں بیان کیا جی, ان کی جرت نہیں ہوئی ہے. جس طرح وہ گلے پھاڑنے والے کو میں نے کہا کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کرو اور بتاؤ کہ ابن تیمیہ نے اس کا فہم کیا لکھا ہے, جو مجھے آئے دن مبالغے کے چیلنج کرتے ہو, نہیں کر سکتے. اس میں واضح ہے کہ ان کے ماموں نے ہمارے ماموں کو حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کا, لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا, بالکل واضح موجود ہے, نہیں بیان کر سکتے. مسلم شریف میں لعنت کے الفاظ ہیں, لعن اللہ ابو تراب. ہاں ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. کہتے نہیں وہ کوئی ان نون بندہ تھا, مدینے کا گورنر تھا, ان نون بندہ. جس طرح کوئی ملیج کو پاگل کا پھرتا سی تو انہیں کیتا, مدینے کا گورنر صحابی رسول کو بلا کر ممبر پر کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ علی ابن ابی طالب ابو تراب پر لعنت. تو میں کیسی ہوں, جمعیت اہل حدیث دا امیر سی مدینے دا, عام بندہ نہیں سی گا.
تو امیر جی ہوتے تھا مسئول سی, چلو عربی چ مسئول کہہ لو. علمی پوائنٹ نمبر 4, بعض اوقات 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہیں. لہذا کسی کی کوئی اس قسم کی بات آپ تک پہنچے کہ جو اس بات سے مختلف ہو جو اس نے پہلے کی ہوئی ہے, تو آپ پہلے تحقیق کریں کہ یہ دو مختلف باتیں اس نے جو کی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو میرے بھائی پھر قرآن پہ بھی فتوا لگ جائے گا. قرآن میں بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے 180 ڈگری ہیں, اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ایک تو تھا نا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ, ایک یہ ہے کہ بالکل 180 ڈگری اور دونوں بیک وقت درست. اس کی مثال سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی بے شک تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا نبی اسلام ہدایت نہیں دیتے ہیں؟ ہمارے ہادی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں کن کے راستے کی پیروی کا حکم ہے؟ نبی اسلام. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ ہے کہ اسی راستے پہ چلا, بابوں کا راستہ نہیں, ورنہ ہوتا بابوں کے راستوں پر. دیکھو انہوں نے کتنی دو نمبری کی ہے. صراط المستقیم تو نبی اسلام کا راستہ ہے, باقی تو اسی راستے پہ چلے ہیں. بابوں کا الگ سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جو بابا چلے گا وہ رحمہ اللہ ہوگا, رضی اللہ عنہ ہوگا, علیہ السلام ہوگا, اور جو نہیں چلے گا وہ نیچے بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, وہ بابا نہیں بچے گا. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. تو نبی اسلام تو ہمارے ہدایت کے امام ہے. تو قرآن میں یہ کیوں ہے کہ نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم محبت کرتے ہو, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے. وہ دوسری آیت سے آپ کو پتہ چلے گی, بالکل 180 ڈگری آیت ہے سورہ الشورى میں, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ضرور بالضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. سورہ قصص میں آیا لا تہدی, نہیں دیتے ہدایت جس سے تم محبت کرتے ہو. یہاں آیا لا تہدی, صرف زبر, وہاں تھا لام الف زبر, بالکل 180 ڈگری. لا نہیں, یہاں ہے ضرور دیتے ہو. اس کو جمع کر کے تطبیق کریں گے, آپٹیمل سولوشن یہ نکلے گا کہ نبی اسلام کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اس اعتبار سے نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر کوئی ابو جہل مرنا چاہتا ہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے, لیکن اس اعتبار سے آپ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے حق کی آواز بلند کی تو ابو جہل کے ہی غلام سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر, انہوں نے حق قبول کیا, ان کو ہدایت مل گئی. تقدیر نہیں نبی بدل سکتے, ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اب یہ اتنی تشریح تو مجھے کرنی پڑ رہی ہے نا, سٹیٹمنٹس تو 180 ڈگری ہیں. اور ایک گورے کی تو باقاعدہ ویڈیو مجھے اگلے دن ایک بندے نے بھیجی, اس نے قرآن پاک میں درجنوں جگہ یہ کنٹراڈکشن دکھائی, اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس گورے کا جواب ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا میں نے کافی ساری باتوں کے جواب پہلے ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, پہلے تو مفتیوں سے پوچھو نا. یہ انجینئر کی کہتے ہیں انجینئر سب پہلے آیا کہ سن ہے, وہ پہلے بھی ٹھیک کہنا سا, ان بھی ٹھیک کہنا, سوائے ان باتوں کے جن پہ میں نے رجوع کیا ہوا ہے. ہاں وہ بڑے خطرناک رجوع میں نے کیے ہیں. پہلے میں کہتا تھا بابوں کے مزاروں پہ نہ جائیں, اب میں کہتا ہوں جاؤ. ادھر یہ نہ پڑھو کہ گنج بخش فیض عالم, گنج بخشی آپ کی زمانے میں مشہور ہے نا, آپ وہاں کہیں گے یا اللہ بابا جی کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہاں چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے گناہ معاف کرتے ہیں, آمین. اتنے تھوڑا جنازہ پڑھ لیں گے سی غائبانہ, تو میں رجوع کیتے ہیں اللہ کے فضل اللہ. لیکن یہ کہنا یہ کہتا دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. 180 ڈگری سٹیٹمنٹ بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے, اپنے حالات کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں آدھا سچ. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے ساتھ اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے. میری ایسی ویڈیوز جس میں نے بابوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت بابوں کو رگڑا لگاتا رہتا ہے. حالانکہ آج کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو اس میں بابوں کے بارے میں نے جو جملے بولے ہوں گے وہ 15 یا 20 ہوں گے. باقی جو 200-250 جملے ہیں وہ تو دوسرے ٹاپکس میں ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن وہ نمک مرچ والی چیز زیادہ مشہور ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے امیج یہ بن جاتا ہے کہ یہ ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے. جس طرح جب انہوں نے نسبیت کو ہوا دی تو میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بخاری مسلم میں ہے وہ بیان کیا. اب تو 2-2.5 سال ہو گیا, ہم یہاں کوشچن بھی نہیں لینے دیتے, بھائی ریکارڈ کروا دیا, دیکھ لو, ٹاپک کلوز ہے. کئی ایک معاملات کلوز کر دیے میں. اب جن تک بات ہی وہی پہنچتی ہے, جن کا مسئلہ ہی ماموں بنا ہوا ہے, ان کو تو یہی نظر آتا ہے کہ یار یہ ہمارے ماموں کو ہر وقت کرتا رہتا ہے, حالانکہ ہماری ویڈیو اس کا وہ 0.1% بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے آدھا سچ. اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. مجھے بتائیں اگر کوئی یہودی آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ تمہارا قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, پیغمبروں کی اولاد. ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنے کو ویسا ہی کفر سمجھتے ہیں جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کو.
لیکن اگر میں اس یہودی کو یہ کہوں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں ہے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تم لوگ بندروں کی اولاد ہو. اب مجھے بتائیں قرآن کی آیت تو ہے یہ آدھا سچ ہے. بنی اسرائیل بندر بنے، بالکل بنے. کیوں بنے؟ جب انہوں نے ہفتے کے دن شکار والا معاملہ اس میں ہیلا کیا، اصحاب سبت کا واقعہ جو سورۃ الاعراف میں آیا. اب بات درست ہے لیکن آدھا سچ ہے. اگر کوئی یہودی آپ کے پاس آئے اور وہ پوچھے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کے سامنے مقدمہ رکھنا ہے سورۃ البقرہ سے کہ اللہ نے تو بنی اسرائیل کی بڑی شان بیان کی ہے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پر جو اس زمانے کے لوگ تھے فضیلت دی تھی. جب آپ یہودی کو یہ بتائیں گے ظاہر یہودی بنی اسرائیل ہے، اور کہیں گے قرآن میں یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے ایک ہی صورت میں کہ تمہیں اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، وہ تسلی سے آپ کی بات سنے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا. پھر آپ اسے بتائیں گے لیکن سارے نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جو نافرمان تھے. پھر اصحاب سبت کا واقعہ بیان کریں اور پھر جا کے بتائیں کہ وہ بندر اور خنزیر بنے، تو بات ہضم ہوگی. اب یہ آدھی بات انجینئر صاحب بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، یہ اسی طریقے سے کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ خاسئین. پوری گل دسو. میں نہیں کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، میں کہنا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے بابے بڑی شاید ہیں. ہاں امام بخاری، امام مسلم. انکار کرو میرے بابوں کا، یہ مخلص بابے ہیں. آدھی بات نہ لے، پوری بات. یہ نبی الاسلام کے مقابلے پہ بات ہو رہی ہے. اور تم تو کہتے تھے، ہمیں عبد القادر جیلانی نے بتا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو کسی صحابی، اور صحابی میں بھی حضرت واشی، حضرت معاویہ ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس وقت ہی تمہیں خیال ہے کتنی توہین کر کے گئے عبد القادر جیلانی یا احمد بن حنبل یا عبداللہ ابن مبارک، اور بعض جو عمر بن عبدالعزیز کے متھے مارتے ہیں اس بات کو، حالانکہ یہ بالکل جعلی بات ہے. کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، نعوذ باللہ. ابن ماجہ میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. مومن کوئی کسی جانور کے قدموں کی خاک نہیں ہے. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جعلی بات، اور وہ جعلی بات فخریہ کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یعنی یہ ہمیں بتاتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا. تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو اور یہ توہین نہ ہو. اور میں کہہ رہا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہتے تھے کہ بابے جانوروں سے بھی بدتر ہے. دیکھو نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کمپیرزن کروا لو، جاؤ گورے کی عدالت میں مقدمہ لے جاؤ، بڑے گستاخ کون ہو. اور وہ فخریہ بیان کرتے تھے. اب یہ عبد القادر جیلانی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی غوث پاک یہ تو وڈے غوث آ گئے نا، تھوڑی غلطی کر دیتی ہے، ان کی طرف جائیے سی. ہاں تو وہ عبد القادر جیلانی نے بھی نہیں کہا، اور اگر کہا بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. غلطی الگ ہی ہوگی ان کو. ہاں انسان تھے، غلطی لگ سکتی تھی، دیٹس آل. پیغمبر تو نہیں تھے نا. تو اللہ سے ڈرے. امت کو جوڑنا ہے تو نبی الاسلام کے قدموں پہ جڑے گی امت. یہ ذہن میں رکھیے گا. بابوں کے اوپر کوئی نہیں جڑنے والی. بابوں پہ جوڑنا امت کو، یہ امت پہ ظلم ڈھانا ہے. حتیٰ کہ امت کے جو ٹاپ کے بڑے بابے ہیں اوریجنل، ان پہ بھی امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے. ان پہ بھی اختلاف آ جائے گا. بندہ ایک ہی ہے جس کے اوپر امت جوڑ سکتی ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.